بھی ایک گھر تو سوال کرنا ہے. جی آپ کر لیجئے پہلے، پھر میں کرتی ہوں. جی حیدر بھائی، میں نے وہ سوال آپ نے پک کر لیا تھا وہ سوال، یا وہ لائن ڈسٹرب تھی؟ جی عامر بھائی، یعنی مسکن اور بیت کا بات جی کی جی تھی. بیت جی. نہیں، میں نے وہ سوال تو میں سمجھ گیا ہوں، لیکن بات وہی ہے کہ سر آواز ابھی بھی سر بہت بریک ہو رہی ہے، مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آ رہی. میں نے کہا تھا وہ تھوڑا سا، ہاں ہاں ہاں، ان مسکن جو ہے وہ کیا ہے جہاں پر یعنی بیت جو ہے وہ سگنیفائی کر بینے پہ ہے، تو پھر جگہ شفٹ ہوئی ہے، مجھے پتا نہیں ہے. آواز بہت بریک ہو رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا صحیح طرح. اچھا، تو پھر تھوڑا سا جو ہے نا، پھر آپ کو رکنا پڑے گا، پھر میں کسی اور کنیکشن سے آتا ہوں. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے سر. جی جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب بہتر ہے؟ جی سر، آپ کلیئر ہیں؟ ٹھیک. صحیح صحیح. جی سر بہتر ہے. ہاں جی، جی اب صحیح ہے بہتر ہے. سر، پہلے آواز آپ اب دوسرے کلیئر ہے. اکاؤنٹ سے کنیکٹ کیا تھا. ہاں، وہ اصل ہے میں نے بھی گھر شفٹ کیا ہے نا، تو بس یہاں بھی انٹرنیٹ کے مسائل بہت ہو جاتے ہیں نئی جگہوں پہ، تو شاید وہ مسئلہ ہو یا پتہ نہیں کوئی اور مسئلہ ہو کہ ابھی تک وہ صحیح سے کنیکشن نہیں بلڈ ہو رہا تھا. جی، لیکن پھر اس میں یہ نقصان ہے موبائل میں کہ وہ میں آپ سے شیئرنگ اسکرین ذرا مشکل ہو جائے گی، ہاں یہ بات ہے. قرآن والی. جی بہرحال چلیں، تو آپ لوگ خود کھول لیجیے گا ان ٹھیک ہے سر. آیتوں تو کو. ہم جی فرمائیں.
جی سر، وہ سوال وہ یہی تھا کہ وہ جو مسکن اور بیت کا، کیونکہ میں نے مختلف جگہ چیک کیا، راغب کی مفردات بھی کیا، تو وہ مجھے تو جی ایسے ہی لگا کہ بیت جو ہے وہ آ، گھر والوں کے لیے استعمال ہوا ہے. مسکن کا ورڈ جو ہے نا وہ آلدو کسی جگہ پہ گھر کے معنوں میں بھی ہے، لیکن جو زیادہ ہے وہ مکان کے معنوں میں زیادہ ہے، رہائش نہیں، گاہ کے معنوں میں. مساکن الاخیار قرآن کریم کی ہی ایک ٹرم ہے، جی مساکن الاخیار. جنت میں لوگوں کے گھروں کو کیا کہا ہے قرآن نے؟ اور کیجیے گا اس پہ. جی سر، جنت میں لوگوں کو گھر ملیں گے نا، ہاں جی بالکل بالکل. ٹھیک ہے، ان میں سے کسی بھی گھر کو بیت کہا ہے؟ جی اس پر آپ غور کیجیے گا. اچھا ٹھیک ہے. لیکن سر اس اور نے جو ایک مثلا راغب نے سر جی جو مثالیں دی ہوئی ہیں اس میں یہ کلاس ہو رہی ہے قرآن کی. جی ہیلو. جی 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 سر، اس میں اس نے اہل بیت نبوہ جیسے مثال دی ہے، اور بھی کافی ساری مثالیں دی، مسکن کی مثال دی ہے. تو وہ اس میں یہ بھی آپ نے جو آپ بات کریں غالباً یہ بھی تھی جنت والی کے گھروں والی بھی. تو اس میں اس نے اہل بیت نبوہ کو اس نے کہا نبی کے گھر والے کیا گھر والوں سے مراد، یعنی کہ جہاں بانڈنگ نظر آتی ہے وہ بیت اس معنوں میں استعمال ہوا ہے کافی جگہ پہ. تو اس لیے میں پوچھا تھا کہ ہاں، وہ وہی میں یعنی جو دیکھیں جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، اور میں شروع سے ہی آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میری زیادہ تر میننگ وہ ڈیرائیوڈ فرام قرآن ہے. جی جی تو ٹھیک ہے، مطلب میں اس میں یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، جی جی سر. ہو سکتا ہے دوسرا وہ بات مسئلہ، درست ہو. جی سر جی دوسرا مسئلہ سر وہ یہ تھا کہ آپ نے جو آپ نے بتایا تھا وہ تھوڑا سا میں سمجھنا چاہ رہا تھا. آپ نے کہا تھا کہ چونٹی بھی بلند ہوئی حضرت سلیمان کی برکت کی وجہ سے، تو جی اس لیے اس نے مسکن کا ورڈ استعمال کیا. لیکن صرف چونٹی نہیں، حدود کا تو ہمیں سمجھ ہی آتا ہے کہ حدود چونکہ یہ حضرت سلیمان کے تربیت یافتہ میں سمجھ لیجئے، تو ہوں اس لیے وہ تو سمجھ آتا ہے کہ وہ تو واقعی بلند ہوا، ہوں اس نے ایسی باتیں جی کی جیسے انبیاء کرتے ہیں. لیکن چونٹی تو جو تھی وہ حضرت سلمان نبی کے مطلب اس کا زیر تربیت نہیں تھی، تو اس نے ایسی باتیں کی تو وہ زیر انٹلیکٹ. تربیت کا مسئلہ نہیں ہے، زیر تربیت کا یہاں مسئلہ نہیں ہے ایگزیکٹلی. جب حجت خدا کی حکومت قائم ہوتی ہے تو یہ ضروری نہیں ہوتی کہ کوئی جا کے ان کی کلاس میں بیٹھے یا ان سے درس لے وہی بلند ہوگا، پورا ماحول بلند ہو جاتا ہے، اچھا پورا ماحول ارتقاء یافتہ ہو جاتا ہے. یہ اصل ٹھیک. برکت ہے. یہ تھوڑی ہے کہ وہ کوئی یونیورسٹی کے طریقے سے کوئی کلاس منعقد کریں گے جو اس میں جا کے بیٹھے گا خالی وہی اعلیٰ معیار پہ جائے گا، باقی سب ویسے ہی رہیں گے. جی جی صحیح صحیح صحیح. یہ اس کی سر اس ڈیمانسٹریشن ہے. ہاں یعنی کہ صحیح. جیسے جو ہم امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے جو ہم بات پڑھتے ہیں کہ زمین اپنے خزانے اگلے گی، اور یعنی بہت ساری جگہوں پر جو مخلوقات ہیں وہ خود مومنین کو اپنی طرف دعوت دیں گی کہ آؤ میرے پاس تمہارے لیے یہ ہے، تو یہ تو مطلب اوور آل سسٹم اور گرو کرتا ہے. صحیح صحیح یہ اصل خوبی ہے حجت خدا کے نظام کی. جی صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے سر، سمجھ آ گئی. سر میں میں تو سر سوال یہ کروں؟ جی فرمائیے. سر مجھے صرف یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں کہ خدا ہمیں توفیق عطا کرے، جی ٹھیک ہے، تو ہوں خدا نے تو ہمیں توفیق دی ہوئی ہے نا، ہم اس چیز کو درک نہیں کر پا رہے. خدا نے ہر چیز کو ہمارے لیے عیاں کر دیا ہے، ہر چیز جی ہمارے پاس سامنے ہے، غلط صحیح، اس کا جی اختیار بھی اس نے ہمیں دے دیا. تو یہ جی والی جو دعا ہوتی ہے کہ خدا ہمیں توفیق عطا کرے، یعنی ہم خدا کے اوپر ڈال دیتے ہیں وہی جو آیت ہے نہیں، توفیق انجمن. کا مطلب ایگزیکٹلی یہ نہیں ہے. توفیق مانگنے کا مطلب، توفیق اچھا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک چیز موجود ہے اور اس کو آپ سے روکا نہیں گیا، آپ کو اس تک پہنچنے کا رستہ بھی بتا دیا گیا، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں اپنے موجودہ حالات میں. صحیح. ٹھیک ہے، اصل پرابلم یہ ہے، یعنی جیسے آپ دیکھیں ہمارے پاس کون سی انفارمیشن نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہمارا کیا حال ہے. صحیح. ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، خدا کی مدد آتی ہے نہیں آتی ہے کیسے آتی ہے، سب پتہ ہے.
تو توفیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے لیے اس راہ اور رستے کو آسان کر دیں اور وہ اسباب اور وسائل مجھے سہولت کے ساتھ فراہم کر دیں کہ میں اس چیز تک پہنچ سکوں. یہ مطلب ہوتا ہے توفیق کا. یعنی جو راستے میں مشکلات آ رہی ہیں اس ہدف کو جو بھی آئیں پورا گی، کرنے یعنی کے ابھی لیے. ایک رکاوٹ ہے، مجھے خالی ایک بات پتہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی جیسے ہمیں پتہ ہے کہ فار ایگزامپل کہ میرے گھر میں کوئی خزانہ دفن ہے، تو اب میں پورا گھر اکھاڑ پھینکوں، کیا کروں؟ یا خود مطلب یہ خزانے والی مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے یہ مثال دی ہے کہ لوگوں کی عقلوں میں خدا نے خزائن دفن کیے ہوئے. یعنی دفن کا مطلب گاڑ دینا نہیں ہوتا، دفن کا مطلب پوشیدہ کیا ہوا ہے. دفینے موجود ہیں لوگوں کی عقلوں میں. تو ہمارا ہاتھ خود اپنی عقل تک پہنچتا ہے کہ اس میں سے ہم وہ خزانے نکال کر ان کو استعمال کریں؟ نہیں پہنچتا نا. بالکل. ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا چاہیے؟ توفیق چاہیے. یعنی خدا اس چیز کو میرے لیے آسان کر دے کہ میں ایک بات مجھے پتہ ہے لیکن میں وہ کر سکوں. صحیح. 10 دفعہ میں ایک چیز کا ارادہ کرتا ہوں، نیت کرتا ہوں، اس پر عمل ہی نہیں کر پاتا. توفیق کا مطلب یہی ہے کہ یہ ایک دیوار بن کے کھڑی ہو گئی ہے. میرے عزم کی کمزوری، میرے ارادے کی ضعیفی، یہ ایک دیوار بن کے کھڑی ہو گئی. توفیق کا مطلب کیا کہ اس دیوار کو ہٹا دے، رستہ میرے لیے آسان کر دے. صحیح. یہ معنی ہے توفیق. بہت شکریہ سر. سلامت. سر جی ابھی جو آپ نے کہا کہ حجت خدا کی حکومت میں جو ہے وہ ارتقاء کی طرف جاتا ہے، وہ پورا ماحول ہی اور وہ کلاس وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی. جی مولا علی کے زمانے میں اس کی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھ لیجئے کہ پہلے جو 3 خلافتوں میں جو ساری خرابیاں ہو چکی تھیں مختلف قسم کی، اور امام علی علیہ السلام کا تو دور حکومت ویسے بھی 4 ساڑھے 4 سال کا ہی تھا، لیکن آپ نے بہت چیزوں کو ریورس کر دیا تھا، بہت سارے مسائل کو صحیح کر دیا تھا. وہ والی حکومت نہیں ہے امام علی علیہ السلام کی. ٹھیک ہے، یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ حکومت ایون رسول اللہ کی بھی نہیں تھی جو آپ کی مدینے میں قائم بھی ہے، جو خدا نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو دی ہے. وہ حکومتیں نہیں ہیں، اس سے نہ کمپیئر کی جائے. اچھا. جی، یعنی کہ جس میں خدا نے کہا کہ ہم تم کو زمین میں خلیفہ بناتے ہیں، تمکنت دیتے ہیں، اتھارٹی دیتے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو مکمل اتھارٹی دی تھی ہر قسم کی، تمام مخلوقات پہ، صرف انسانوں پہ نہیں، تمام مخلوقات پر. تو ائمہ کو یا دیگر انبیاء کو تکوینی اعتبار سے تو وہ تصرفات حاصل ہوتے ہیں، لیکن ظاہری اعتبار سے ویسی حکومت کا قائم ہو جانا، اس کی مثال بنیادی طور پر ان 2 کے علاوہ نہیں ہے. حضرت یوسف کی بھی حکومت قائم ہوئی، وہ بھی ایسی نہیں تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون کو شکست دینے کے بعد بہرحال ایک حکومت قائم ہوگی، وہ بھی ایسی نہیں تھی. تو یہ فرق ذہن میں رہے. ٹھیک. یعنی کہ وہ حکومتیں جو تھیں وہ ظاہری اعتبار سے جیسے ایک ہوتا ہے، اور ظاہری اعتبار سے یعنی ایک حاکم کی حیثیت سے انہوں نے جو اقدامات کیے وہ کیے. صحیح. سر ایک جی سوال مجھے بھی کرنا جی ہے. جی. سر یہ زیارت عاشورہ میں ہم پڑھتے ہیں، ہم، سوال کرتے ہیں اللہ سے کہ اس میں آگے جا کر ہے کہ ہمیں ثابت قدم رکھ دنیا اور آخرت میں. تو آخرت میں ثابت قدم، آخرت میں تو جب جو دنیا میں ثابت قدم ہوگا وہ آخرت میں بھی ہوگا. جی ہاں تو ٹھیک یہ ہے، ہونا چاہیے، لیکن آخرت کے جو اپنے معاملات ہیں، صحیح ہے، وہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ آخرت جو ہے وہ دنیا کی زندگی کا ریفلیکشن ہے، کہ انسان نے جو دنیا میں بویا وہی وہاں پہ کاٹے گا اور وہی وہاں پر حاصل کرے گا. لیکن آخرت جو ہے نا بہرحال وہ ایک پوری زندگی کا نام ہے. وہ وہاں، اور وہ والی زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ
بہت زیادہ ایڈوانسڈ ہے، بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے بنسبت دنیا کی زندگی کے۔ تو اس میں جو بنیادی طور پر یہ دعا مانگی جاتی ہے کہ اے خدا ہمارے قدموں کو آخرت میں ثابت قدم رکھ، یا وہاں کے ہول اور خوف سے ہم کو اپنی پناہ میں رکھ۔ تو جیسا کہ یعنی امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میدان محشر میں، یعنی حشر کا مطلب لوگوں کا جمع ہونا، تو وہ جو جمع ہونے سے لے کر اور حساب تک اور وہ سارے مراحل ہیں نا، اس کی ڈیوریشن کتنی ہے؟ 50,000 سال 1000 دنیا کے مطابق، جی صحیح ہے؟ تو یعنی کہ اس جگہ پر قدم قدم پر مسائل آئیں گے، کھڑے ہوں گے۔ یعنی جیسے دیکھیں مثال کے طور پر دنیا کی زندگی میں ایک شخص ہے، اچھا ہے، مومن ہے، اچھا مسلمان ہے، لیکن فار ایگزامپل اس نے کوئی ایک چھوٹی سی غلطی کی ہوئی ہے، جیسے روایات میں بھی بعض جملے آتے ہیں، ان میں سے کچھ صحیح بھی ہیں، کچھ صحیح نہیں بھی ہیں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اگر کسی کا نعوذ باللہ حق لے کے دنیا سے چلا گیا، ٹھیک ہے، دنیا میں آپ کو وہ نظر آئے گا کہ وہ ثابت قدم تھا، صابر تھا، لیکن یہ غلطی ہو سکتی ہے نا، غیر معصوم سے تو غلطی ہو سکتی ہے۔ تو وہ صحیح جو اس کے پاس اگر گڑبڑ رہ گئی تو وہ آگے جا کے اس کو تنگ کرے گی، تو ہم ابھی سے اس کی پناہ مانگتے ہیں، اچھا صحیح ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہم صحیح ہے، ہم نے دنیا کے اندر اپنی کوشش کی، اپنے ایمان کو بلڈ کرنے کی، تقوی کو حاصل کرنے کی، اپنے آپ کو گناہوں سے، حرام سے، برائیوں سے بچانے کی ہم نے پوری کوشش کی، لیکن اگر کچھ رہ گیا تو وہ میرے لیے پھر بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے آخرت میں۔ تو اس کے لیے صحیح بہتر ہے کہ ہم، یعنی کہ اس کے تمام حفاظتی اور احتیاطی تدابیر جو ہے وہ ہم یہاں سے کر کے جائیں، ٹھیک ہے؟ صحیح یعنی ٹھیک دین ہم کو جو وزڈم پرووائڈ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آخر تک کا سامان یہاں سے کر کے جاؤ۔ یہ نہیں سوچو کہ کوئی تمہیں بچا دے گا، کوئی تمہیں نکال دے گا، کچھ ہو جائے گا، ٹھیک ہے وہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ اس پر بھروسہ کر کے نہ جائیے۔ آپ صحیح اس دنیا میں ایسے زندگی گزاریں کہ جیسے تمام پرابلمز آپ کو ہی سالو کرنی ہے، صحیح ٹھیک ہے؟ تو ایسے لوگوں کی کامیابی زیادہ یقینی ہو جاتی ہے۔ صحیح سر ٹھیک جی سر ایک سوال ابھی آپ نے جو اس سے کہا قیامت کا دن جو ہے 50,000 سال کے مطابق ہوگا، تو اس میں سر میں تھوڑا سا مجھے بھی 2-3 اصل میں اس میں آیتیں ہیں، ایک سورہ سجدہ کی 5 نمبر آیت ہے کہ وہ آسمان سے زمین تک کی عمومی تدبیر کرتا ہے، پھر یہ امر ایک ایسے دن میں ہاں، اللہ کی وہ بارگاہ ہے، میں، وہ الگ ہے۔ تو 1,000 سال ہے سر وہاں پہ، اور سورہ معارج میں 50,000 سال لکھا ہوا ہے، اور سورہ ہاں، حج میں پھر 47 نمبر آیت میں پھر 1,000 سال کے بارے میں، تو یہ سر یہ 1,000 ہے یا 50,000 ہے؟ یہ 50,000 دو ہے، جگہ 50,000۔ آپ اس کا سورہ معارج، کانٹیکسٹ دیکھیں نا، آپ اس کا جی کانٹیکسٹ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اور وہ ایک روایت ہے توحید شیخ صدوق میں امام علی علیہ السلام کی، کافی تفصیلی، اس میں آپ نے اس پورا حشر کے 7-8 اسٹیجز کو بیان کیا ہے کہ لوگ مبعوث ہونے کے بعد کن کن مراحل سے گزریں گے، یعنی 7-8 اسٹیجز ہیں، اس کے بعد حساب تک پہنچیں گے۔ جی جی بالکل۔ یہ تو سر نہیں ہے یہ کہ اٹھ ہزار کے برس، یہ جو 1,000 برس کا ہے یہ کون سا 1,000 برس ہے؟ کیونکہ سورہ سجدہ میں بھی سورہ حج میں بھی دو جگہ پہ جو ہے نا 1,000 برس کا لفظ آیا ہے کہ جو ہے نا اس اس کا میں، کانٹیکسٹ آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا نا کہ وہ کس اس میں بات کی گئی ہے، یعنی کس لحاظ سے۔ اور یہ بات ایک اور ہے، دوسرا پہلو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو 1,000 سال یا 50,000 سال ہیں، یہ دنیا کی ٹائم میجرمنٹ کے لحاظ سے ہیں، جی آخرت جی کے بالکل، لحاظ سے نہیں ہے۔ جی آخرت کے لحاظ سے تو ایک ہی دن ہے نا ہاں، جس کا، وہ ایک ہی یوم ہے، ایک ہی جی یوم ہے۔ اب یوم سے مراد مرحلہ ہے یا کیا، کیونکہ اس قسم کے دن تو وہاں ہوں گے ہی نہیں، جی جی جیسے میں اور آپ ابھی ایکسپیرینس کرتے ہیں یہاں پر، وہاں تو دنوں کی گنتی یا نوعیت بالکل ہی کچھ اور ہی ہوگی۔ بالکل صحیح۔ تو یہ ہے۔ سر وہ آپ نے ابھی امام علی کی کون سی بتایا اس کا ریفرنس میں دیکھ لوں گا، کتاب التوحید میں روایت ہے، کتاب بتا، بہت تفصیلی روایت ہے، ٹھیک ہے سر وہ میں، اور میرا خیال ہے باب رد الثنویہ اس کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے سر۔
تھینک یو. ٹھیک، تو اب آواز کی پرابلم تو نہیں ہو رہی نا کسی کو؟ نہیں سر اب بالکل ٹھیک ہے. سر آواز ٹھیک ہے ابھی سے تو بالکل صحیح صحیح. صحیح. چلیں، اگر کوئی ایک سوال اور ہے تو کر لیں، پھر میں بات شروع کرتا ہوں. اور پھر وہی ہم سورہ نمل کی آیتوں پہ تھے، تو آپ لوگ اس کو کھول لیجئے گا، آیت ٹھیک ہے. نمبر 22 کے بعد. کوئی سوال ہے؟ اور اچھا، آپ لوگوں کا میرا خیال ہے دل چاہ رہا ہوگا کہ کچھ حالات ادھر ادھر پر گفتگو کی جائے، لیکن میں اس سے تھوڑا پرہیز کرنا بہتر سمجھ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی نا؟ سر بہت دل چاہ رہا ہے لیکن ہاں، یعنی اس کی دیکھیں، اس کی وجہ بھی میں نے بیان کر دی ہے کہ ایکچولی گفتگو ان موضوعات پر کی جانی چاہیے کہ جن میں لوگ اوپن ہوں. ٹھیک ہے، یعنی کوئی سیکھنے پر آمادہ ہو. جہاں پر معاملہ خالی یہ ہو کہ ہر ایک نے اپنا اوپینین بنایا ہوا ہے اور اس بارے میں وہ بالکل اسٹرانگ ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے 100%، اور وہ صرف دوسرے سے نا اپنے رائے پر ٹھپا اور اسٹیمپ لگوانا چاہتا ہے، تو میں ایسے موضوعات پہ ڈسکشن کرنا بالکل پسند نہیں کرتا اس انداز. ٹھیک ہے، معذرت کے ساتھ شاید میرے جملے آپ لوگوں کو سخت لگیں، لیکن ہے یہی معاملہ کہ ہر ایک کے جی نہیں، آپ بات مکمل کیجئے. کہ ہر ایک کے پاس جو ہے نا اپنا ایک نظریہ ہے جس میں وہ بالکل اسٹرانگ ہے، وہ بالکل اپنے مضبوطی سے ہے کہ یہ بالکل حق ہے جو میں سوچ رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں. اور وہ مطلب یا ایبسولیوٹ ایکسیپٹنس یا ایبسولیوٹ ریجیکشن والی حالت میں ہیں لوگ، تو اس میں گفتگو کی یا بحث یا دلیل کی گنجائش نہیں رہ جاتی کوئی. ٹھیک ہے، وہ صرف اور صرف آپس کے لڑائی جھگڑے کو ہی یا بدمزگی یا بدگمانی کو کریٹ کرنے کا ہی سبب بنتی ہے گفتگو اس پہ، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جی، اس لیے میں اس سے بالکل پرہیز کرنا چاہتا ہوں. جی سر لیکن میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ جیسے ہم قرآن کی آپ سے تعلیم لے رہے ہیں اور آپ اتنے اچھے جب مطلب میننگز بتاتے ہیں جو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنے، اور جی میں نے اس طرح کی کلاس کبھی اٹینڈ نہیں کی، اور جو آپ بتاتے ہیں ایک انسان کا اعتبار اور بھروسہ ہوتا ہے نا کہ ہم کس سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. جی اور جب ہم قرآن جیسی کتاب کے بارے میں ہم آپ پر بھروسہ کر رہے ہیں تو پھر باقی آپ نہیں کر معاملات پائیں میں گے، آپ نہیں کر پائیں گے، مجھے اپنی لمٹس کا پتہ ہے. میں ان لمٹس کے اندر ہے کہ میں مختلف لوگوں سے یا گروپ سے بات کرتے ہوئے مجھے تقریباً 40 سال ہو گئے. یعنی میں بالکل نوجوانی سے اس قسم کی گفتگو جو ہے نا، مطلب ظاہر ہے میرا کوئی بہت بڑا حلقہ نہیں ہے احباب، لیکن چھوٹے چھوٹے حلقوں میں، کیونکہ اس قسم کی گفتگو لوگ ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہی سنتے ہیں کہ قرآن پڑھیں یا حدیث پڑھیں یا اس کی ڈیپتھ میں جائیں. تو اس میں جو ہے نا، یعنی کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ ایک ریڈ لائن ہے کہ جہاں میں نے ان چیزوں کو کراس کیا نا تو وہ سارے کے سارے مسائل کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے. تو بہتر ہے کہ نہ ہو ایسی کوئی بات. اور یعنی کہ وہ لوگ جو زیادہ باخبر ہیں، زیادہ بابصیرت ہیں ان معاملات میں، ان سے آپ جا کے پوچھیں اور ان کے لیے بھی آپ کوئی مشورہ دے سکتے ہیں، نام رائے. سجیسٹ کر اچھا، سکتے ہیں جن سے ہم نہیں، پوچھیں. مجھے نہیں پتا ناموں کا. یعنی دیکھیں، میں ایک بات آپ لوگوں کو پھر یہ بتا رہا ہوں کہ آپ جو ہے نا اپنی آخرت کو اپنا سمجھ کے زندگی گزارا کریں، اپنے دین کو اپنا پرسنل میٹر سمجھیں. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ جب ہم اپنے دین کو یا اپنی آخرت کو اپنا سمجھتے ہیں نا تو ہم اس کی پراپرلی کیئر کرتے ہیں، اس کی فکر کرتے ہیں، اس کو صحیح بنیادوں پر استوار کرتے ہیں. ہمارے یہاں ایسا کچھ ہے ہی نہیں. ہماری 95% عوام جو ہے نا وہ بالکل مقلد ہے کہ بس اس نے ادھر گھما دیا، ادھر گھوم گئے، ادھر موڑ دیا، ادھر چل پڑے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے بیچارے لوگوں کے پاس. ان کی خوش عقیدتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی کوئی قابل مذمت بات نہیں ہے، لیکن اس سے انسان کا کام بنتا نہیں ہے. اس سے یہی ہوتا ہے کہ یعنی کہ ایک ایسی نیشن وجود میں آ جاتی ہے، ایسی ملت پیدا ہو جاتی ہے جسے آپ بھیڑ بکریوں کے ریوڑ سے زیادہ تشبیہ دے سکتے ہیں بنسبت عاقل انسانوں کے.
اور وہی ہماری امت مسلمہ کا حال ہو گیا ہے کم و بیش. تو اب اس کو اگر کوئی بھی مطلب وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے نا ان چیزوں کو کہ کریکٹ کرنے کی، تو وہ سب سے پہلے وہ فائرنگ لائن کے میں وہی کھڑا ہوتا ہے کہ کہ یہ مصیبت وہ مصیبت. تو ٹھیک ہے، ہم جتنا سمجھتے جا رہے ہیں اتنا اچھا ہے الحمدللہ. چلیں، قرآن تو سمجھ میں آ رہا ہے نا، یہ ایک اچیومنٹ ہے یا نہیں ہے؟ الحمدللہ کہ میں نے آپ سے یہی تو کہا کہ جب قرآن جیسی چیز میں ہم آپ پر بھروسہ کر رہے ہیں تو باقی معاملات میں اور ہم اگر اتنا آپ لوگ میری بات مانیں نا، تو جتنے سوالات آپ لوگ کرتے ہیں نا ان کے تقریباً سب کے جوابات میں دے چکا ہوں اپنی گفتگو میں. اگر آپ لوگ، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اس ساری گفتگو کو شروع سے سنیں اور اس کے پوائنٹس بنائیں. اگر اس کو لکھ نہیں سکتے نا، اس کے پوائنٹس بنا کے اپنے پاس رکھیں. آپ دیکھیے گا کہ آپ کے بہت تھوڑے سے سوالات باقی رہ جائیں گے اگر آپ اس کو سنیں گے. تو یعنی کہ میں چیزوں کو ایکسپلیسٹلی نہیں بیان کرنا پسند کرتا، لیکن میں نے کہہ لیں ڈھکے چھپے الفاظ میں تقریباً ساری باتیں سمجھا دی ہیں کہ جو آپ لوگوں کو کنفیوز کرتی ہیں، یعنی جو اپنی سمجھ کے مطابق، اپنے فہم کے مطابق، کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے مجھے سمجھا ہے وہ میں نے بات آپ کے سامنے رکھ دی. لیکن سر بات وہی ہے نا کہ آپ جس مرتبے پر ہیں نا، آپ جسے ڈھکا نہیں، چھپا میں کہہ رہے ہیں کسی نا کہ مرتبے پہ انداز میں نہیں ہوں. اپنے میں میرے کسی لحاظ سے، مرتبے پہ میں نہیں ہوں. اپنے نہیں مقام کے نہیں، لحاظ سے بول رہی یہی ہوں. دیکھیں، یہی آپ لوگوں کی غلطی ہے. میں آپ لوگوں کو یہی بار بار سمجھا رہا ہوتا ہوں. میں نے یہی اسی لیے قرآن کی آیت بتائی تھی سورہ توبہ کی، علماء اور احبار کو اپنا رب نہیں بناؤ، اپنی عقل کو زندہ رکھو، زندہ کرنے کی کوشش کرو، علماء سے گائیڈنس لو، اور قرآن اور اہل بیت تک پہنچو، رسول اللہ تک پہنچو. رسول اللہ کے ذریعے سے خدا کی بندگی کا سلیقہ اور طریقہ سیکھو. میری یا مجھ جیسے لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں بالکل صاف کہہ رہا ہوں. یہی غلطی ہے جو بالکل ہو سر. رہی ہے، یہی لیکن غلطی ہے جو ہو رہی ہے. اچھا، لیکن سر میرا کہنے کا مقصد اس لحاظ سے تھا کہ میں نے تو ابھی اتنی تفسیر قرآن اور اتنا دقیق جی مطالعہ نہیں کیا اپنی زندگی میں جی. ابھی تک، جتنا دقیق مطالعہ آپ نے کیا ہے اس حوالے سے. ہاں، تو ٹھیک ہے، جو مجھے آتا ہے میں انشاءاللہ سمجھا رہا ہوں اور سمجھاتا رہوں گا آپ لوگوں کو. لیکن وہی وجہ سے میں نے کہا نا کہ جہاں پر معاملات عقیدت کے ہو جاتے ہیں، عقیدے کے ہو جاتے ہیں، وہاں سے آپ کے دلیل رخصت ہو جاتی ہے. علم کا مسئلہ جو ہے وہ تحقیق ہے، تعبد نہیں ہے. جب آپ کسی بھی چیز پر علمی اعتبار سے غور کرتے ہیں تو یو آر اوپن ٹو ایوری تھنگ. ہوں. جیسے شہید مطہری نے بھی کہا کہ علم کی ابتدا شک سے ہوتی ہے، ڈاؤٹ سے ہوتی ہے. پہلے آپ کوشچنز ریز کرتے ہیں، تب آپ کسی آنسر تک پہنچتے ہیں. لیکن آپ نے کوشچن تو ریز کرنے کا نہ خود سوچا کبھی، نہ کسی دوسرے کو آپ قبول کرتے ہیں، تو آپ پھر آنسر کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ آپ تو پہلی منزل یقین پر فائز ہیں. تو بات کرنے کی گنجائش کہاں پر ہے؟ بالکل صحیح سر، بالکل صحیح. یعنی جب آپ یہ کہیں گے جی میرے لیے حق اور باطل کرسٹل کلیئر ہے، تو بات ختم ہو گئی. تو گفتگو کی گنجائش کہاں ہے وہاں پہ؟ جب آپ اس منزل یقین پر پہنچ گئے اور فائز ہو گئے کہ حق اور باطل آپ کے لیے کرسٹل کلیئر ہو گیا، تو بات ختم ہے. پھر اس میں درس و بحث کا ہے. لیکن صحیح ہے نا؟ کبھی کبھار کسی دوسرے کا تو اوپینین بھی انسان ابھی سمجھ اگر لیتا ہے، یعنی کہ اگر وہ بحث کے اس میں نہ ہو. گفتگو کی گنجائش ہمیشہ اسی جگہ پر رہتی ہے جہاں پر آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ میں کہیں پر غلط ہو رہا ہوں، کوئی بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، میرے کچھ سوالات ایسے ہیں جن کا مجھے جواب نہیں مل رہا. اور پھر اس بارے میں آپ اوپن ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو وہ بات سمجھائی جائے اور آپ کے پہلے سے قائم کردہ عقیدے اور نظریات کو وہ وائیولیٹ کرے، اس سے ٹکراری ہو اور وہ سچ ہو، تو آپ مانیں اس کو. پھر لیکن ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے، پھر ہم دوسرے پہ فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں.
ہمارے یہاں اور کیا کھیل ہو رہا ہے آپ بتائیں؟ مسلم امہ اس کے علاوہ اور کرتی کیا ہے؟ جی یہ کافر ہو گئے، وہ مشرک ہو گئے، وہ دین کے دائرے سے نکل گئے، وہ فاسق ہو گئے. سر 5 انگلیاں برابر تو نہیں ہوتی نا، تو اس کچھ لوگ میں چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے حقائق کو انشاءاللہ، جانیں. انشاءاللہ چلیں. جیسے میں نے کہا نا کہ انشاءاللہ. جوابات موجود ہیں تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. چلیں ٹھیک. تو ہم یہاں تک آئے تھے کہ حضرت سلیمان اور بلقیس کا جو وہ تھا، یعنی ہدہد نے آ کے خبر دی. ہدہد والے واقعے پر ہم نے غور کر لیا تھا، اور ہم نے اس چیز کو بھی دیکھ لیا تھا، وہی چونٹی اور ہدہد کا فرق، کہ جو خود پیغمبر کے تربیت یافتہ تھا اور وہ انسان نہیں تھا، انسان والی عقل نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کی بھی عقل کا معیار اتنا بلند ہو گیا، اتنا وہ ہائی لیول پہ چلا گیا کہ وہ اس طریقے سے بات کر رہا ہے کہ ہم میں سے اکثریت اس انداز سے توحید کو بیان نہیں کر سکتی. اس معیار تک آ گیا وہ. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو کہا، آیت نمبر 27 سورہ 27، کہ قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین. اب دیکھیں یہ ایک جملہ جو ہے نا یہ بڑا تھاٹ پرووکنگ ہے، کہ اگر کوئی بھی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے. اب ظاہر ہے کہ یہ ہدہد اگر حضرت سلیمان کے زیر تربیت ہے، ان کے لشکر میں ہے، تو اسے آپ کی نظر میں مورد اعتماد اور اعتبار ہونا چاہیے. تو آپ نے لیکن اس کے باوجود کیا کہا کہ ہم دیکھیں گے، وی ول سی، کہ تم نے سچ کہا، تم نے صدق کے ساتھ یہ خبر دی، صداقت کے ساتھ، یا تم جھوٹوں میں سے ہو. ٹھیک. تو اب یہ والا جو پہلو ہے نا، اب ہم اس چیز کو بہت برا مان جاتے ہیں اگر ہم آپس میں اس قسم کی بات کریں کہ بھئی اگر کوئی خبر ایک لے کر آ رہا ہے کہیں سے، اور اس قسم کی جو کہ اپیرنٹلی بہت عجیب سی خبر ہے، یا دور دراز کی خبر ہے، جو چیز آپ ڈائریکٹلی جس کو ٹیسٹیفائی نہیں کر سکتے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے میں اس کی تصدیق کروں گا، پھر آپ کی بات مانوں گا. صحیح. اور یہی وہ چیز ہے نا کہ جو ہمارے پاس بہت زیادہ لیکنگ ہے، کہ اگر ہم کوئی بھی چیز، یعنی کہ میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ہم سے اس بات کو بھی ٹیسٹ کر لیا جائے نا کہ تم کس خدا کو مانتے ہو، تم کس رسول کو مانتے ہو، تم کس امام کو مانتے ہو، اس کے بارے میں ہمیں بتاؤ، یہ دلائل لاؤ، تو وہ بھی وہاں بھی ہم مشکل میں پڑ جائیں گے. کہ اگر واقعاً ہم دلائل لانے پر ہم کو پابند کر دیا جائے، یعنی ویسے تو ٹھیک ہے سارا مسلمان معاشرہ ہے، سبھی اللہ اللہ کر رہے ہیں، سبھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، سب نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے کوئی کسی سے کچھ پوچھتا ہی نہیں ہے. لیکن جہاں پر اگر اس کی تصدیق والی بات آئے گی تو پھر ہمارے لیے ڈیفیکلٹی کریٹ ہو جائے گی، اور یہ بات شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو پتہ ہے. تو انہوں نے فوری طور پر اس کی تصدیق نہیں کی کہ یس اوکے تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، بلکہ کہا کہ ہم اس کی تصدیق کریں گے، کہ یعنی ہم دیکھیں گے کہ تم سچے ہو یا تم جھوٹوں میں سے ہو. سر آیت نمبر بتا دیں. جی آیت نمبر 27 سورہ اوکے نمبر 27، دونوں 27. اوکے. اذهب بکتابی، جاؤ میری کتاب کے ساتھ. یعنی کتاب کا مطلب ہوتا ہے کہ جس چیز کی کتابت کی جائے یا جس چیز کو لکھا جائے. تو اس کو یعنی میرے خط کو لے کر جاؤ، یہ جو میں نے تمہارے سامنے رکھا ہے، فَأَلْقِ إِلَيْهِمْ، اور ان کی طرف اس کو ڈال دو، یعنی ڈراپ ٹو دیم، کہ جیسے اس کے تخت پہ رکھ دو یا کہیں پر ان کی کسی پرومیننٹ جگہ پر اس کو جا کے رکھ دو کہ وہ اس کو دیکھیں اور کھول لیں. ثم تول عنہم، اور پھر ان کے ساتھ مکس اپ نہیں ہونا، بلکہ ان سے الگ ہٹ جانا. فانظر، اور پھر دیکھتے رہنا، ماذا یرجعون، کہ وہ لوگ کس چیز میں پلٹتے ہیں، یعنی کہ وہ پلٹ کر کیا بولتے ہیں، اس کی رجعت میں، اس کے رسپانس میں وہ کیا بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ ان کی جو ہدایات تھیں کہ میرا خط لے کر جاؤ، پہلے یہ خط اس طریقے سے
ان کے سامنے رکھو کہ وہ اس کو دیکھیں اور کھول کر پڑھیں. تم اس دوران میں واپس نہیں آنا بلکہ کسی ایسی جگہ پر رہنا کہ جو مطلب جس کو وہ کوئی خاص اہمیت نہ دیں گے، کوئی اور بھی ہمارے پاس ہے. اور پھر یہ دیکھنا کہ وہ کیا کس رائے کے ساتھ پلٹتے ہیں. ماذا یرجعون، 3 ہدایات. تو حدود نے یہ کام کیا، اور جیسا میں نے کہا کہ قرآن ان نیسیسری ڈیٹیلز پر بالکل بھی نہیں بات کرتا، تو وہ گیا اور اس نے تینوں چیزوں پر عمل کیا، اور یہ گویا کہ یہ خبر لا کر حضرت سلیمان کو دی کہ جو آیتیں بتا رہی ہیں 29 سے. قالت یا ایہا الملأ، قالت مؤنث ہے، یعنی اس کا مطلب ہے ملکہ نے کہا. یا ایہا الملأ، اے میرے سرداروں، یعنی اس نے اپنی جتنی بھی کاؤنسل تھی، اس کا مطلب یہ کہ وہ ایک مشاورت کے ساتھ، ایک کاؤنسل کے ساتھ فیصلے کرتی تھی، نہ کہ لائک اے ڈکٹیٹر. تو یا ایہا الملأ انی القی الی کتاب کریم، کہ بے شک القا کی گئی ہے، بھیجی گئی ہے میری طرف کتاب کریم، ایک کریم کتاب. کریم کتاب کا کیا مطلب ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کتاب کریم کیا ہوتی ہے؟ سر پچھلی دفعہ جو آپ نے کرامت کے معنی بتائے تھے اس لحاظ سے بتایا جا سکتا ہے. جی جی بتائیے. وہ معنی ہو سکتے ہیں کہ ایسی کتاب جو اس سے پہلے وہ موجود نہ ہو، ایسی کوئی چیز. نہیں، وہ کرامت الگ ہے، وہ الگ. میں نے کریم کا معنی یہ بتائے تھے کرامت کے. یاد ہے کسی کو؟ شہزاد کو یاد ہے؟ جی سر، کریم کرامت اور فضیلت. ہاں، وہ تو ایک فرق تھا. جی لیکن کریم کا اصل معنی کیا ہے؟ جس میں کوئی کجی نہ ہو، جس میں کوئی پستی نہ ہو، پستی نہ ہو. جی، جو معیار میں بلند ہو، اعلیٰ معیار کی ہو، پستی نہ ہو، جس میں کوئی گراوٹ نہ ہو. ٹھیک ہے، تو کتاب کریم کا معنی کیا ہوگا؟ کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے، یہ ایک ایسا لیٹر ہے جو کریم ہے. یعنی اس کے لکھنے سے، اس کے مضمون سے لکھنے والے کی کرامت اور اس کے اعلیٰ معیار کا پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ بات ٹھیک ہوتی ہے نا کہ کوئی بھی دستاویز ہو، کوئی بھی ڈاکیومنٹ ہو، تو جس نے اس کو لکھا ہے اس کے معیار کا پتہ چل جاتا ہے. لیکن آج کل یہ چیز بھی ڈیمینش ہو گئی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے، کہ اب آپ کسی کی کتاب سے اس کے حقیقی معیار کا اندازہ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ نے وہ ڈیٹیکٹرز نہ لگائے ہوئے ہوں کہ اس نے یہ خود لکھا ہے یا چیٹ جی پی ٹی سے لکھوایا ہے. صحیح بات تو ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں سر. کتاب کریم، یہ ایک کریم کتاب ہے. صحیح. اور یعنی اس سے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معیار، اور اس پہ انہو من سلیمان، اور یہ بے شک یہ کتاب کس کی طرف سے ہے؟ سلیمان، یعنی اس کے لکھنے والے کا نام سلیمان ہے. وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہو یعنی یہ ڈاکیومنٹ، یہ کتاب، یہ لیٹر، یہ انہو اس لیٹر کی طرح. انہ یعنی بے شک، ہو یعنی وہ خط، من سلیمان سلیمان کی طرف سے ہے. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لیٹر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی یہاں سے شروع ہو رہا ہے بسم اللہ. اور یہ بات آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ سورہ توبہ کی جو ایک بسم اللہ نہیں ہے، وہ اس ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کمپلیٹ ہو جاتی ہے. تو قرآن کریم میں کل 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اس ایک آیت میں آپ کو کوئی خاص بات نظر آتی ہے اس ایک جملے میں؟ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ نارملی جو طریقہ تھا، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونا چاہیے تھا، اس کے بعد پھر یعنی اللہ کا نام پہلے اور پھر اپنا نام سن، جس طرح جو نارمل جو طریقہ کار تھا رسول اللہ کے خطوط میں بھی. اس میں یہ ترتیب الٹ نظر آتی ہے. پہلے نہیں نہیں انہوں نے نہیں کہا نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، سر ایسا نہیں مجھے ہے. یہ تو ملکہ بتا رہی ہے
یہ تھوڑی ہے کہ یہ خط ہے کہ جو پہلے سلیمان کا نام ہے اور پھر وہ ملکہ، جیسے ملکہ انٹروڈیوس کر رہی ہے کہ یہ میرے پاس خط آیا ہے جو اپنے متن کے اعتبار سے باکرامت ہے، اور یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، اور یہ خط ایسے شروع ہوتا ہے. اس کو آپ یوں سمجھیے. اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا سر۔ ٹھیک. اس ایک چیز اس اور میں جو جی جی کیجیے بات کیجیے. سر ایک چیز اور پوچھنی تھی کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یہ اس کا کیونکہ اس وقت زبان عبرانی غالباً تھی، تو یہ اس کا ترجمہ قرآن نے نقل کیا ہے بسم اللہ الرحمن ٹرانسلیشن، یعنی اس کی ریپریزنٹیشن. الرحیم؟ جی ہاں، کیونکہ حضرت سلیمان کی زبان عربی تو نہیں تھی. جی جی عربی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، شاید آپ کیجیے سوال۔ میں ہاں، یہ کہہ میں رہا یہ تھا کہہ رہا تھا کہ کہ اس میں کیا خاص بات آپ کو فیل ہو رہی ہے. اس میں جو جہاں سے اس کو پتہ لگ رہا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ کتاب کریم جو ہے، جی شاید وہ پہلی آیت، پہلی جو جملہ ہے اسی سے سمجھ رہی ہے کہ یہ اللہ کے نام سے شروع ہے. اللہ کی وہ جو ہے ہوں سورج پرست ہیں، مطلب وہ جی جی سورج کی پرست ہوتے ہیں، لیکن اللہ کو تو وہ سب ہی مانتے تھے نا، مطلب ایک طرح سے اللہ کی خالقیت کے تو قائل زمانے تھے. تو اس سے شاید اس کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ بسم اللہ سے شروع ہوا ہے، تو یہ ہوں کتاب کریم ہے، اور اس کو ہم اس طرح ٹھیک سے کہہ ٹھیک، یہ سکتے ہیں بات شاید. ہو سکتی ہے. جی اچھا، شاید اس دیکھیں کی میں جی سوری. جی میں شاید یہی میرے ذہن میں آیا کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے اس کو کتاب کریم کہنے کی. ٹھیک. اچھا، میں جس چیز کی طرف آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرانا چاہ رہا تھا کہ اسے کیا اس ملکہ کو حضرت سلیمان کا پہلے سے پتا تھا؟ نہیں پتا جی تھا سر، نا پتہ اپیرنٹلی. نہیں پتہ پتا. تھا سر، لیکن پتا نہیں سر تھا. آگے سے جس طرح اس نے کہا ہے وہ اس نے بیان کری، اسے تو لگتا ہے جیسے اس کو ان کی سلطنت کا پتہ تھا کہ بہت عظیم الشان سلطنت ہے۔ اچھا، اب یہ پتہ نہیں، اب دیکھتے ہیں آگے کہ کہاں سے وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن آپ اس بات کو دیکھیں کہ حضرت سلیمان کا جو نام ہے وہ بغیر کسی لقب اور سابقے لاحقے کے ہے. یہ بات آپ نوٹ کر رہے ہیں؟ جی بالکل صحیح ہے. جی ہوں ہاں صحیح ہے، جی ایسے ہی ہے. صحیح۔ یعنی معمولی میں نے علماء کی کتابوں میں دیکھا ہے، علماء کی، یعنی کہ جو آج سے 300-400 سال پہلے کے علماء تھے، کہ وہ جب بادشاہ کا ذکر کرتے تھے نا، بادشاہ کا نام لینے سے پہلے 3 سطروں میں ان کی تعریف و توصیف اور القابات ہوتے تھے. علماء کی بات کر رہا ہوں میں. صحیح. یہاں پر وہ شخصیت ہے کہ جس کی حکومت کے بالمقابل دنیا میں آج تک کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی. اتنی اتھارٹیٹو حکومت اور سلطنت کسی کو نصیب نہیں ہوئی، اور اس کا جب نام لیا جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ انہوں نے خود اپنا نام لیا ہے، تو وہی تو وہ ریکال کر رہی ہے نا. جی میں یہ لکھا تھا. تو اس چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں یہ قبلہ، کعبہ، القاب، فلاں فلاں فلاں، ہر قسم کے خدا کی بارگاہ میں اور خدا کے نظام میں یہ سب ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں. رسول اللہ کو، ائمہ کو لوگ کیا کہہ کے پکارتے تھے ان کے زندگی میں؟ نام لے کے پکارتے تھے یا نہیں، یا نام سے. کنیت سے؟ یا پہلے 2 سطروں کے القابات پڑھتے تھے اور اس کے بعد بلاتے تھے ان کو؟ اب دیکھیں یہی بات ہے نا. اب یہ بات میں کہوں گا، آپ کو یہ بات بری لگے گی. ٹھیک نہیں ہے. سر، اب بالکل یہ جو ہے نہیں نا، جی اب یہ تو آپ آج کے بھی ہو. یہ آپ کے بہت سارے سوالات کے جوابات یہاں پر ہیں اگر آپ غور کریں تو. بالکل کہ سر. ٹھیک ہے کہ وہ ہستی کہ جس کو جیسے کوئی کچھ بھی کر لے، حضرت سلیمان جیسی حکومت کسی کے پاس آئی ہے آج تک؟ نہیں آئی نا. اور نہیں. دیکھیں اس انسان کے جب نام لیا، یعنی کہ انہوں نے خود اپنے لیٹر میں اپنے کوئی بڑا چڑھا کے نہیں پیش کیا اپنے کو، میں کہ میرا جو ہے نا اس کے آگے یہ لگاؤ چیزیں، یا خدا نے کچھ نہیں لگایا ان کے نام کے آگے، کچھ بھی نہیں لگایا. ٹھیک ہے. یعنی جب ان کی حکومت کا ذکر آ رہا ہے، ہاں ان کی حکمت کے بارے میں بیان ہوا،
ان کے علم کے بارے میں بیان ہوا، ان کی بندگی کی صفت بیان ہوئی، انہو اواب یہ بات بیان ہوئی، وہ سب کی سب صفات بیان ہوئی ہیں۔ لیکن یہ کہ جناب وہ بڑے قبلہ محترم ذل الہی جہاں پناہ شہنشاہ دو جہاں نتھنگ، ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ نوٹسبل بات ہے اگر آپ غور کرنا چاہیں۔ انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، اور یہ کہ تم میرے مقابلے میں بلند ہونے کی یا مجھ سے اوپر جانے کی کوشش مت کرو، میرے مقابلے میں علو دکھانے کی کوشش نہ کرو، اور واتونی اور میرے پاس آ جاؤ مسلم۔ یہاں پر مسلم کا معنی کیا ہوگا؟ مطلب فرمان بردار، مطلب فرما بردار ہو کر، فرمان بردار۔ ناٹ لائک اے ٹائرنٹ، بلکہ فرما بردار ہو کر۔ اور اس میں یہاں پر یہ سمجھنا مشکل ہے کہ مسلمان بن کر، ٹھیک ہے، اصطلاحی سینس میں اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ جی مسلمان بن کر آ جاؤ، تو یہ یہاں سے یہ معنی نہیں نکل رہا ہے۔ قالت، تو اب اس نے کہا کہ یہ جسٹ ہے، یعنی وہ جو لیٹر ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہا ہے، اور اس کا نچوڑ یہ ہے کہ انہوں نے، یعنی سلیمان نے کہا کہ میرے مقابلے میں زیادہ تم اپنی پاور کو یا اپنی اتھارٹی کو ایکسرسائز کرنے کی کوشش مت کرو، اور مسلم ہو کر، فرما بردار ہو کر میرے خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ تو اب اس نے کہا قالت یا ایہا الملأ افتونی۔ افتونی کا ورڈ ہماری زبان کے کس سے وہ ہے کلوزلی ریلیٹ کرتا ہے؟ فتویٰ سر۔ فتویٰ، ٹھیک ہے، اور فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ رائے ہے سر۔ نہیں، ایک مضبوط اور حتمی رائے جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، خالی رائے نہیں ہے کہ اے میرے سرداروں مجھے افتونی، یعنی مجھے بالکل ایک کلیئر، ایک اوتھینٹک مجھے اوپینین دو فی امری، اس میرے مسئلے میں۔ ما کنت قاطعتا امرا، میں کسی امر کو قطع نہیں کرتی۔ قطع کا مطلب ہوتا ہے کٹ آف یا ٹرم، تو میں کسی امر کو، قاطع کا مطلب ہے کہ انجام تک نہیں پہنچاتی اس کے بارے میں اپنے فیصلے کو، حتی تشہدونی، جب تک کہ تم لوگ ہر چیز پر وٹنس نہ بن جاؤ یا اس بارے میں اپنی گواہیاں نہ پیش کر دو۔ یعنی ایک بہت زیادہ، آپ اس کو کیا کہیں گے کہ شورا والا نظام جو ہے، کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، قرآن کریم نے بھی مومنین کی صفت بیان کی کہ مومن وہ نہیں ہوتا کہ جو خالی سارے یک طرفہ فیصلے کر رہا ہوتا ہے، بلکہ ان کے جو معاملات ہیں وہ شورا سے، یعنی مشورے سے، قابل اعتماد لوگوں کے مشورے سے وہ اب کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں۔ قالوا، انہوں نے جواب دیا، نحن اولو قوت، کہ ہم جو ہیں وہ قوت والے لوگ ہیں، یعنی ہم پاورفل لوگ ہیں، وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ، اور ہم جو ہیں وہ جنگ کے معاملے میں بھی بہت شدید ہیں، سخت ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمارے پاس طاقت بھی ہے، کیونکہ جنگ کے میدان میں بہادر تو بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں، شجاعت کا مظاہرہ تو بہت کر سکتے ہیں، لیکن اگر پاور نہیں ہے تو کیا حال ہونا ہے پھر؟ ٹھیک ہے، کہ اگر یعنی عددی طاقت میں یا وسائل کے اعتبار سے کمزور پڑ جائیں گے تو خالی جنگ میں شجاعت کے ساتھ جانا یا یعنی دلیری کے ساتھ یا ہنرمندی کے ساتھ جنگ کرنے کی کیپیبلٹی رکھنا تو یہ فائدہ مند نہیں ہے، الا یہ کہ مدد خدا آ جائے یا غیبی مدد شامل حال ہو۔ تو وہ اولو، ہمارے پاس دونوں چیزیں ہیں، ہم صاحب قوت بھی ہیں اور ہم جنگ کے حوالے سے بہت یعنی مضبوطی کے ساتھ لڑنے والے بھی ہیں، شجاعت والے بھی ہیں، ہم وہ بزدل نہیں ہیں، ہم کمزور نہیں ہیں جنگ کے میدان میں۔ وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ، لیکن فائنل ڈیسیشن جو ہے دیٹ از یورس، کہ امر آپ کا ہے، یعنی ہم جو امر کا مطلب ہے کہ جو ڈیسیشن ہے، جو اس کے بارے میں رائے ہے، فیصلہ ہے، وہ آپ کی ہے، اور ہماری یعنی یہ ساری سپورٹ، قوت والی، پاور والی، اتھارٹی والی، مبارزے والی،
یہ ساری کی ساری سپورٹ ہماری آپ کے لیے موجود ہے. فانظری ماذا تأمرین، تو آپ اس پر اچھے سے نظر کر لیں کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں اس بارے میں کہ what should we do، ہمیں کیا کرنا چاہیے. یعنی فیصلہ انہوں نے سارا ملکہ کے حوالے کر دیا اور یہ کہا کہ ہماری پوری سپورٹ آپ کے لیے موجود ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اگر آپ کو جنگ کرنا ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، اگر آپ کو امن کرنا ہے یا ان کی بات ماننا ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، اس خاتون نے کہا کہ بے شک ملوک یعنی بادشاہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک وہ حضرت سلیمان کو کیا سمجھ رہی ہے؟ ایک مقتدر بادشاہ سمجھ ملک، ہوں، بادشاہ، کہ بے شک ملوک جب داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں افسدوہا، اس کو فاسد کر دیتے ہیں. فاسد کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فساد کا مطلب آپ لوگوں کے ذہن میں ہے، ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا. جی سر، فاسد کا مطلب یہ تھا کہ خراب جی خراب کیا چیز؟ فساد یعنی خراب کر دیں. خراب تو ہے لیکن یہ تمام کے تمام ورڈ بہت اسپیسیفک میننگ رکھتے ہیں. فاسد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز بھلے سے رہے لیکن اس کا لیکن اپنا مقصد دینے یا پورا کرنے کے قابل نہ رہے. صحیح. ٹھیک ہے، اور اس کی مثال میں نے کیا دی تھی کہ جیسے دودھ میں سرکہ ڈال دیں سرکہ ڈال تو وہ چیز رہتی ہے لیکن اب وہ دودھ نہیں ہے. ایک معاشرے کے اندر گناہوں کو نعوذ باللہ عام کر دیا جائے، انسان موجود ہیں، سوسائٹی کی شکل ہے، لیکن اجتماع اور معاشرے کی جو آبجیکٹیوٹی ہے اس سے جو حاصل ہونا چاہیے وہ کچھ حاصل نہیں ہوگا. سر یہ اس کی فساد مثال آزاداری ہو سکتی ہے؟ نہیں، آزاداری کیوں ہوگی؟ اس کی مثال نہیں ہو سکتی جیسے چیز رہے لیکن اس سے وہ مقصد حاصل نہ رہے؟ ہاں یہ تو خیر بہت ساری، وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. انسان کی ذات فاسد ہو جاتی ہے سب سے پہلے، معاشرے فاسد ہو جاتے ہیں، انسانوں کے طور طریقے فاسد ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا ایگزیکٹ میننگ سمجھیے گا کہ فاسد کیا ہوتا ہے. فاسد یعنی کہ وہ چیز جو ہے وہ بالکل اپنے مقصد کو پورا کرنے کے بارے میں ڈسٹرائے ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ رہتی ہے لیکن کسی کام کی نہیں ہوتی. تو اس کو فاسد کر دیتے ہیں، یعنی اس کے پورے تانے بانے کو بکھیر دیتے ہیں، اس کو اجاڑ دیتے ہیں. وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور جو ان میں زیادہ باعزت ہوتے ہیں ان کو اتنا ہی ذلیل کر دیتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے نا؟ یعنی اعزتاً اور اذلتاً، کہ جو جتنا زیادہ باعزت ہوتا ہے اس کو اتنے ہی زیادہ ذلیل بنا دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور یہ والے کام جو ہے نا وہ یقیناً کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اس قسم کے کسی انجام کو دعوت نہیں دینا چاہتی، یا میں اس قسم کی کسی مطلب نتیجے تک نہیں پہنچنا چاہتی کہ اگر ہم جا کر ان سے لڑیں تو ہم اس قسم کے کام کریں، وہ آ کر ہم سے جنگ کریں، ہمارے ملک پر قبضہ کر لیں، وہ اس قسم کے کام کریں. تو یہ مناسب طریقہ کار نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا دیکھیں ایک بات نا بہت اچھے طریقے سے سمجھیے گا. اب یہاں پر یہ ڈیفینیشن، یہ ساری ڈیفینیشن نا آپ لوگوں کو لکھ کے رکھنی چاہیے اور آپ اس پر ضرور تحقیق کریں کہ یہ درست ہے یا نہیں ہے. جہاد، یہاں پر ایک کنسپٹ پیدا ہوتا ہے جہاد کا. جہاد آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جہاد کیا چیز ہوتی ہے؟ جہاد تو کوشش کوشش کرنا، جی کوشش. مقصد کی کوشش کرنا. کس کام کی کوشش کرنا؟ کس لیے کوشش کرنا؟ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، کوئی بھی مقصد ہے اس کو حاصل مختلف ٹھیک، کرنے. ٹارگیٹس. ٹھیک، درست، صحیح. تو پہلے کون سی چیز آئے گی؟ پہلے مقصد آئے گا یا کوشش آئے گی؟
पहले मकसद होगा। मकसद होगी तो कोशिश लॉजिकल है, होगी। लॉजिकल है ये बात। जी सर। और मकसद का तयन वो कैसे होगा फिर? क्या वो सिर्फ किसी की मकसद का तयन क्या सिर्फ किसी की बात मान लेना है, क्या सिर्फ किसी को फॉलो करना है, या उसके पीछे पूरा इल्म और मारिफत और हिदायत का निज़ाम होना चाहिए? अगर हम इस मकसद की बात कर रहे हैं किसी माशरे के लिए, इंसान के लिए भी ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन माशरे के लिए स्पेशली। जी सर, पूरा निज़ाम होना चाहिए। ठीक है ना, जो इल्म पर, मारिफत पर, सच्चाई पर बेस करता हो। ठीक, तो अब आपको जिहाद का मतलब समझ में आ रहा है? जिहाद किसको कहते हैं? जिहाद का जी मतलब सर। ये नहीं होता कि जाके जिससे वो हुआ किसी बुनियाद पर लड़ना शुरू हो गए। जिहाद का मतलब ये होता है कि जो आपका मकसद है, यानी मकसद जिसको आपने इल्म और मारिफत के साथ, पूरी क्लियरिटी और विजन के साथ, वो मकसद आपके पास रोशन है कि हमें क्या करना है, कहाँ तक पहुंचना है, उस तक पहुंचने की जो एफर्ट है वो जिहाद कहलाती है, वो जिहाद है। बात वाज़ेह हो रही? बिल्कुल तो सर। ये जो खातून थी, अब यहाँ से जो उसने, अगरचे कि उसके जितने भी साइड में जो बैठे हुए थे उसके सरदार और काउंसिल्स, उन्होंने उसको पूरा यकीन दिलाया कि हमारे पास पावर भी है और हम बुज़दिल भी नहीं है, हमारे पास जंगी फन और हुनर भी है। ठीक, हम तैयार हैं। लेकिन उसके बावजूद जब वो इन चीज़ों पर डेलिबरेट कर रही है, सोच व विचार और गौर व फिक्र कर रही है कि माशरे फासिद ना हो, जो बाइज्जत हैं वो जलील ना बने, तबाही ना मचे, कत्ल कत्ल व गारत ना हो, तो ये सब कुछ उस खातून के विजन ऑफ लाइफ या सोसाइटी या इंसानी माशरे का पता देता ही नहीं देता। हम्म, अगर किसी के पास पावर और अथॉरिटी होती है तो वो क्या करता है? मतलब जैसे इसराइल अभी कर रहा है, कोई फिक्र ही नहीं है, उसे बर्बाद पता करना। है कि जवाब कोई खास आएगा नहीं, बस मारे जाओ रोजाना के हिसाब से। सही। तो जिहाद इसको कहते हैं, जिहाद का ये माना है। जब रसूल खुदा ने फतह मक्का किया था, उस वक्त आपके पास अथॉरिटी थी या नहीं कि आप कत्लेआम का हुक्म दे देते? बिल्कुल थी। रोक सकता था कोई? नहीं। हम्म, आप लोग मुझे बताएं कि क्यों प्रेफर नहीं किया रसूल खुदा ने इस चीज को? ये बहुत फिर अहम लोग मोड़ है। दीन इस्लाम की तरफ नहीं आते ना, समझ ये समझ नहीं बहुत पाते। ये बहुत अहम ये बहुत अहम मोड़ है इस्लामी तारीख का। क्यों नहीं प्रेफर किया इस चीज को? हालांकि उन लोगों ने जिनको आपने छोड़ दिया था, उन्होंने आगे जाके फितने भी मचाए, फसाद भी फैलाए, लेकिन आपने कह दिया कि अबू सुफियान के घर में भी पनाह ले लोगे तो बच जाओगे। क्या रीजन है? दीन इस्लाम की तरफ उनको लेकर आना, हक की तरफ लेकर आना, और मोहब्बत से जो काम हो जाए उसमें जाहिर आसानियां हो ही जाती देखें, हैं। रसूल के जो काम होते हैं ना, या नुमाइंदा खुदा के जो काम होते हैं ना, उसमें बहुत डेप्थ होती है, बहुत दूर रस बेशक। होते हैं वो। एक बात पे हमेशा गौर कीजिएगा, इंतकाम कभी भी इंसान को आगे लेके नहीं जाता। हमें ये चीज, इसका हजम करना ना बहुत मुश्किल लग, इसीलिए हमारा कोई मसला हल होता नहीं है। तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया, मैं तुम्हें उससे ज्यादा पहुंचाऊंगा, अगली दफा उसके हाथ में चीज आई वो उसको उससे ज्यादा पहुंचाएगा। कभी भी ये सिलसिला एंड करेगा? कहीं भी खत्म होगी ये बात? ये इंतकामी कार्रवाई पर अगर जिंदगी की बुनियाद रख दी जाए और जिसको मौका मिले वो दूसरे को मार के अपना हक वसूल कर रहा हो, इस लाइफ का कोई पॉजिटिव एंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप? सर अगर आप इंतकाम को, अगर हम ये कहें पॉजिटिव वे में लॉ कहें तो
نہیں، میں پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میری تو بات ابھی یہ ہے نا کہ بھائی آپ کے ہاتھ میں اتھارٹی ہے، آپ نے دوسرے کو، جب ان کے پاس اتھارٹی تھی انہوں نے مکے میں مارا پیٹا یا قتل کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ کیا تھا نا، 20 سال 22 سال پہلے جی کیا تھا نہیں؟ اب جی رسول خدا کے ہاتھ میں پاور آ گئی، اب وہی سارے کیسے کام آئی ان کے تھی؟ ساتھ بھی کر اگر یہ سکتے تھے۔ سوال کیا جائے کہ پاور کیسے آئی تھی رسول خدا کے ہاتھ میں، اس کا جواب کیا ہوگا؟ کیسے آئی تھی؟ تبلیغ سے آئی تھی، تربیت سے آئی تھی، مجاہدے سے آئی تھی، اور جہاد کیسے آئی سے تھی؟ آئی. ہاں، جہاد کچھ کیا نہیں، گیا تھا نا. پہلی چیز تبلیغ ہے، پہلی چیز تربیت ہے، قرآن کی بنیاد پر آئی تھی، خدا کی مدد کی بنیاد پر آئی تھی، وہی میں کہہ رہا ہوں نا، کلیئر ویژن تھا اس کا، وہ خالی پاور تھوڑی تھی جس کو رسول خدا نے قبضہ کر لیا تھا، وہ پورا ایک دین تھا، وہ پورا ایک مذہب تھا، وہ پورا ایک رستہ ہے۔ تو یہاں سے جو ہمیں چیز سمجھنا ہے نا، جو بہت اہم نقطہ ہے، ریونج لیڈز یو نو ویئر، جو کام انڈیا اور پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ 70 سال سے 80 سال سے کر رہے ہیں۔ سر آپ میری اس معاملے میں اصلاح کر دیجیے گا کہ جو جیسے ٹریفک رولز توڑتے ہیں اور جو لا بنتے ہیں، تو پھر وہاں پہ بھی انتخاب، نہیں، اگر اس کوئی کا اس کو تعلق نیگیٹو میں ریونج بولے سے تو کہاں سے ہو انتقام میں گیا؟ ہو جائے گا. تو اس کا یہ بھی تو تعلق ایک ریونج سے کہاں سے ہو غلط گیا؟ کیے جا رہے ہیں، تو پھر کوئی اس کو روکے نہ، تو لا تو ختم ہو جائے گا دنیا اس سے. کا تو یہ دو باتیں آپس میں مل کیسے رہی ہیں؟ میں تو اس آپ کے سوال پر حیران ہوں۔ اگر کوئی مطلب غلط کام کرے تو اس کو نہ روکا جائے. قانون جو ہے اور ملتیں جب ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں تو وہ چیز آپس میں کیسے ہو رہا ہے؟ سڑک کے ٹریفک توڑنا یا اس کو چوری یہ کرنا؟ مطلب غلط کام کرے اگر کوئی، تو اس کو روکنے کے لیے کوئی تو باؤنڈری تو یہی ہوگی تو میں نا. آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے قومی اعتبار سے، یعنی ایک قوم کے اعتبار سے ان پر غلبہ پیدا کر لیا، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کہ آپ یہی کہیں گے جی تم نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا اور اب میں نے تمہاری پہلے ایسی کی تیسی غلبہ تو کرنی ہے۔ حاصل، ابھی تو غلبہ حاصل ہی نہیں نہ ہو تو اس کنڈیشن میں کیا ہے؟ کیا مطلب؟ مطلب اگر غلبہ حاصل، جیسے آپ رسول خدا کی مثال دے رہے ہیں، فتح مکہ کے بعد کیا ہم ہوا؟ ہم ہم، جی، اس سے پہلے کہ آپ نے سارے ڈیفنس کیے، اس کون سی جنگ آپ نے خود شروع کی ہے؟ تو ہر یہیں جنگ جو پر ہے وہ رسپانس میں ہوئی ہے، ہر جنگ اب اس کو رسپانس میں اگر ہوئی ہے۔ اگر اس کو کوئی کہے کہ انتقامی کارروائی تھی رسول خدا نے کی، نہیں، کہاں کی انتقامی کارروائی؟ اگر یہ انتقامی تو کارروائی کرنا ہوتی تو بدر میں جن 70 لوگوں کو پکڑا تھا نا، وہ اسی دن آپ کے حکم سے سب کی گردنیں صاف ہو جاتی۔ وہ کہیں نظر نہیں آ رہی رسول خدا کی زندگی میں کہ کہیں جی، انہوں نے انتقامی کارروائی کی. یعنی حتیٰ کہ مولائے جہاں کائنات بھی کا ہوا بھی ہے، یہی. جہاں بھی ہوا ہے نا، جو یعنی جیسے جس کو ایک بہت زیادہ اسلامی تاریخ میں جو غیر مسلم بہت زیادہ شور مچاتے ہیں، وہ جنگ خندق کے بعد یہودیوں کو قتل کیا ہے، آئی تھنک بنو قریظہ یا بنو نذیر۔ لیکن وہ اس کی بھی ایک وجہ ہے، اس کی ایک وجہ ان کا عہد توڑنا ہے، کہ انہوں نے اپنی سائڈ سے ان کو اندر آنے کے وہ کیا تھا، جبکہ وہ میثاق مدینہ میں وہ تھے۔ تو اس چیز کو قرآن نے بہت زیادہ اسٹرکٹلی وہ کیا ہے، قرآنی آیتوں میں بھی ہے کہ جو عہد و پیمان کو توڑے، جو دھوکہ دے، جو بیک سٹیبنگ کرے، اس پر آپ نے بہت سخت ہونا ہے۔ باقی کہاں ہے؟ اور فتح مکہ کے وقت تو یہ بہت بڑا وہ ہے نا، پھر اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام کی مثال ہے، آپ بھی انتقام پہ نہیں گئے، اتنے بڑے واقعے کے بعد آپ انتقام پہ نہیں گئے۔ اور میں نے یہی بات آپ سے کہہ رہا ہوں، اس کا ہضم کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ سر مولائے کائنات کی بھی مثال ہے نا، اس نے. اور اسی لیے میں یہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، صحیح، کیونکہ ہم لوگوں کے جو فارمولیشن آف مائنڈز ہے نا، وہ بہت ڈفرینٹ فریم میں ہم جا چکے ہیں، کہ آپ جہاد ضرور کریں اپنی سرحدوں کو، جیسے رسول خدا نے کہ مجھ پر کوئی زیادتی نہ کرے، ہماری سرحدیں محفوظ رہیں، اس کے لیے مجاہدہ واجب ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ جہاد اسلامی کی اصل شکل ہے، کہ یہ نہیں کہ دوسرے آپ پر غلبہ پیدا کر لیں، دوسرے جو ہے نا وہ آپ کے
آپ کو ڈرائیو کرنا شروع کر دیں. اس بارے میں بہت سخت ہدایات ہیں کہ یہ ہرگز ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اگر ایک اسلامی معاشرہ قائم ہو رہا ہے، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. لیکن انتقام نہیں، بیسڈ آن ریونج نہیں. جیسے مجھے اسی بات پر حیرانی ہوئی کہ آپ لا، قانون اور ریونج میں فرق نہیں سمجھ رہے. انتقام بالکل ایک اور چیز کا نام ہے، نفاذ قانون ایک بالکل الگ چیز کا نام ہے. ٹھیک، تو یہاں اس میں پر ایک بھی جی سر آخری امام کا ایک جو ہے وہ لقب منتقم بھی ہے. خدا کا بھی وہ نام منتقم ہے، جی جی، تو وہ لیکن اس وہ سے کب اس ہے؟ میں کس طرح سے؟ وہ کب ہے؟ خدا کب منتقم ہے؟ امام تو صفات خدا کا ہی جلوہ ہوتے ہیں نا، جی اس سے الگ ہٹ کے تھوڑی ہوتے ہیں. تو خدا کب منتقم ہے؟ کس کے مقابلے میں منتقم ہے؟ مطلب جس نے خدا کی نافرمانی کی خدا اس سے انتقام لیتا ہے، ایسی بات ہے؟ یہ بھی تو دیکھیں نا، کانٹیکس بھی تو دیکھیں. ہوں. اور بتائیے. جی سر وہ ایک جو ایک جی جی سر بولیے جو بولیے دین سر. خدا نہیں کا بات دشمن کیجیے ہے، عامر بھائی، بات کیجیے، بعد میں ایک سوال کرنا ہے مجھے. جو بات دین خدا کا دشمن ہے، جو ایکٹیولی دشمنی کرتا ہے دین خدا سے، جی جو خدا کے دین کو مٹانے کی پوری ایفرٹس کرتا ہے، جو خدا جی سے بغض و عناد رکھتا ہے، خدا اس کے مقابلے میں منتقم ہے. جی سر بات بالکل صحیح ہے. اور سر یہ بھی بتائیے گا کہ جو مظلوم ہے، جب اس پہ جی انتقام، جس پہ ظلم کیا جا رہا ہے، اس کا ہم۔ کیا ساتھ دینا وہ یعنی صرف کیا زبانی کلامی ہے، یا صرف کہ آپ اس کو نہیں، سورہ حجرات عملاً میں موجود ہے نا، سورہ حجرات کے اندر تو یہ چیز موجود ہے. ایون یہ نہیں کہ وہاں پر تو مسلم غیر مسلم کی بات نہیں ہے، وہ تو وہاں پر ہے کہ اگر ایون مومنین کے دو گروہوں میں جھگڑا ہو جائے یا جنگ ہو جائے تو ساتھ تو آپ کو بالکل دینا ہے، کیوں نہیں دینا؟ جی ساتھ دینا. اور صرف ساتھ دینے کا کیا ایکسٹینٹ ہے؟ کیا اس کو صرف یہ ہے کہ عملاً بھی اس کو ساتھ دینا ہے، یعنی بالکل، اس کے ساتھ ورنہ مل کے ساتھ دینے کا لڑنا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ جی ورنہ ساتھ دینے کا فائدہ کیا ہے؟ جی جی ہاں، تو یہی سر بات ہے کہ جہاں پہ آپ کو جو مظلوم نظر آتا ہے، وہ اس کا عملاً ساتھ دینا، یہ سر امپورٹنٹ ہے نا. یہ بھی ظاہر ہے، بالکل بالکل ہے. اور اگر ساتھ دینے کو کہہ دیا جائے کہ انتقام لیا جا رہا ہے؟ انتقام کا مطلب یہی ہے نا کہ دیکھیں، پھر وہی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس جب اتھارٹی آئے گی تب آپ انتقام لینے کی پوزیشن میں آئیں گے. جی سر بالکل ہی ایسی بات ہے جب آپ مظلوم اس پہ کا جواب انتقام کیسے ہو جائے گا؟ وہ جی مظلوم تو ویسے ہی مار کھا رہا ہے وہ تو تھوڑا بہت ادھر ادھر کچھ کرے گا. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ اگر مسلمانوں نے جن جنگوں میں، غزوات میں جو کفار و مشرکین کو قتل کیا، وہ انتقام تھوڑی ہے. وہ تو آپ ایک ڈیفنس میں جنگ لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر لوگ مارے جا رہے ہیں. انتقام والی بات تو اس وقت آئے گی کہ جب آپ غالب و قاہر بن کر مکے میں داخل ہو رہے ہیں، تب آئے گی انتقام والی بات. اس وقت پیغمبر اکرم نے سب کو معاف کر دیا، عفو درگزر سے کام لیا. اور یہ اسلام جو ہے نا، یعنی کیا پیغام ہے رسول خدا کا؟ میرا دین یہ ٹٹ فور ٹیٹ اور انتقام والا دین نہ بنے. میرے فالوورز اس رستے پہ نہ چلیں کہ جس رستے پہ چل کے اقوام تباہ ہوتی ہیں. عرب کیا کرتے تھے رسول خدا کے آنے سے پہلے؟ یہی کام کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ صدیوں چلتی تھی نا. 40 سال تک جنگیں ہو رہی ہوتی تھیں ان کی. جی جی، جنگ ہوتی ہے. صحیح. تو لیکن خود قرآن بھی اس بات کو کہتا ہے کہ جو تمہارے ساتھ سورہ فصلت کی آیتیں ہیں، اس کے لیے بڑا ظرف چاہیے ہوتا ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. جی، جی سر، اور ایک یہ اسلام تمام مشکلات اور سختیوں کے باوجود اسی وجہ سے پھیلا ہے. اگر رسول خدا اس کو دین انتقام بنا دیتے نا 8 ہجری میں، کچھ نہیں بننا تھا اس کا. یہ بھی وہی ایک قبائلی سسٹم بن کے رہ جاتا اور وہی سب جنگیں، مار کاٹ، یہ سبھی ہو رہی ہوتی بس اس کے اندر.
جی جی شہزاد بھائی. سر ایک تھوڑا سا کنفیوژن اب ذہن میں آیا ہے جی ساری ڈسکشن سے، کہ ایک ہمارے ایک ہے کہ جی جب امام زمانہ آئیں گے تو وہ انتقام لیں گے شہدائے کربلا کا اور امام کا، اور ایک عقیدہ رجعت بھی ہے اسی طرح سے کہ جی جی اب وہ اس کی پھر حیثیت یہاں پر کیا ہوگی؟ انتقام کو اگر ہم نیگیٹو ایک صفت لے رہے نہیں، ہیں. میں نیگیٹو کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز کا ایک مورد بنتا ہے نا، جی یعنی اس کا ایک ظرف بنتا ہے تو آپ اس چیز کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں نا. میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ رسول خدا کی اور امام سجاد علیہ السلام کی سیرت ہم کو یہ بتا رہی ہے ہاں انتقام نہیں کہ ہے. کہ صحیح. آپ نے اگر کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی تو بہتر رستہ یہ ہے کہ غلبہ پانے کے باوجود اس سے درگزر کرو. جی یہ تو قرآن کی ٹھیک آیت ہے، بھی کہتی یا اس قسم کے کام نہ کرو کہ جیسے امام علی بھی آپ نے خلافت کے وقت اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھا، اور یہ تمام کی تمام چیزیں. تو ہمیں یہ بھی تو سوچنا پڑے گا نا کہ یہ سب کیوں ہو رہا تھا، وہاں پر آپ نے کیوں آگے نہیں گئے. تو اگر یعنی کہ جیسے امام حسین علیہ السلام کے شہادت ہے اور ان کا جو ہے وہ اب ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے، وہاں پر آپ دیکھیں کہ دین اور خدا سے دشمنی وہاں پر ہے یا نہیں ہے. ہاں وہ تو ہے، کھلی تو دشمنی ہے. وہ یعنی کہ ان کو چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں، لیکن وہ کس اسم کے مقابلے میں آ گئے، کس اسم کے روبرو آ گئے یہ کام کر کے؟ اللہ کے ساتھ ہے نا. اس میں منتقم کے روبرو آ ہاں گئے. ٹھیک صحیح. ان اللہ عزیز ذو انتقام، ہاں سن. یعنی جو عزت خداوندی پر ہاتھ ڈالے اسے کس کا سامنا کرنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے. انتقام خدا. انتقام، ظلم انتقام کا. ٹھیک صحیح خدا صحیح. یہ کام ان کے لیے نہیں کہہ رہا کہ جو معصیت کار ہیں، جو گناہ گار ہیں، جو فلاں فلاں فلاں، ان کے لیے بہت ساری جگہوں پر عفو درگزر اور مغفرت ہے، اور اسپیشلی اگر وہ توبہ کر لیں، نادم ہو جائیں. لیکن یہ وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ اس کانٹیکس کو دیکھنا پڑتا ہے. یہ تھوڑی کہ خالی بس یہ بھی تو ہے اس سے تھوڑی کوئی بات سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے کلیئر ہو گیا. صحیح ہے. پھر اسی حساب سے امام زمانہ کا بھی اسی کانٹیکسٹ تو میں ہوا تھا. تو صحیح. جو لوگ دین، یعنی کہ اس کو میں نے بتایا تھا کہ قرآن نے ان لوگوں کو کیا نام دیا ہے جو دین خدا کے دشمن ہوتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں آتے ہیں. طاغوت طاغوت. کا. طاغوت کا ہے. جی، یا جبار عنید، اس ہاں قسم کے بہت. ورڈز استعمال کیے ہیں. ٹھیک ہے، انتقام ان کے لیے. تو وہ لوگ جو امام علیہ السلام کے ظہور کے وقت اس کنڈیشن میں، اس اسٹیٹ میں ہوں گے، تو ان کے لیے امام صفت منتقم کا جلوہ بن جائیں گے. ٹھیک صحیح. ٹھیک، اس کو آپ یوں سمجھیے، ٹھیک صحیح. یعنی جیسا انسان ہوتا ہے اس کے لیے امام کی ذات میں سے وہی صفت خدا ظہور کرتی ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے، بات واضح ہوگی. جی بالکل کلیئر ہو. تو ایک چیز سر، یہ مظلوم کو انتقام لینے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، انتقام سے آپ کی مراد کیا ہے؟ میرا خیال ہے پہ وہی بات ہوتی ہے نا کہ ہم لوگ ڈیفینیشن میں پھنس جاتے ہیں جا کے. انتقام سے کیا مراد ہے آپ کی؟ پہلے اس کو کلیئر کیجئے. سر یعنی انتقام کا مطلب ہے سر، جس طرح قرآن مجید میں بھی ہے کہ جس طرح قصاص ہے، وہ بھی تو ایک سارٹ آف کہ مال کے بدلے مال، یا وہاں قرآن نے انتقام کا لفظ یوز کیا ہے کہیں بھی قصاص والی آیتوں میں؟ لیکن صرف قصاص بھی ایک سارٹ آف نہیں، بالکل بدلہ نہیں ہی ہے. ہے نا. نہیں، بدلہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، جزا اجر ایک الگ چیز ہوتی ہے، وہ انتقام تھوڑی ہے. لیکن سر ایک انتقام ہو کا رہا ہے مطلب یہ ہوتا ہے، ریونج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطلب ایک ڈسٹرکشن پوری لانا، وہ بدلہ تھوڑی ہے. یعنی اگر خدا کسی سے انتقام لیتا ہے تو اس کو پہ ایک ایک گناہ کے بدلے اجر جزا تھوڑی. انتقام کا مطلب ہے ڈسٹروائے، فنش، چھٹی.
یہ مطلب ہے انتقام کا. سر یہ جو یعنی سورہ شعراء کی جس سے خدا انتقام لے گا اس میں تو کچھ بچے گا. وہ تو اللہ نے جس کو انتقام دیا تو پھر تو کچھ نہیں بچے گا. پھر ختم بات. سر تو لگے یہ سورہ شعراء کی آیت ہے. انتقام کا مطلب یہی ہے کہ یعنی جیسے مثال کے طور پر جو کام چنگیز خان و ہلاگو خان نے کیے، جو کام امیر تیمور نے آ کے انڈیا میں کیا، وہ ہے اس قسم کی چیز ہے کہ تم نے یعنی اس نے میرا خیال ہے کہ شاید چنگیز خان کے کسی قاصد کو مار دیا تھا یا کچھ کر دیا تھا، اس نے پورا سمرقند بخارا اجاڑ دیا آگے. یعنی دیر از نو پروپورشن کہ آپ یہ نہیں کہ وہاں لے کے اچھا اس نے یہ گناہ کیا تھا تو اس کے یہ اجر ہے، یہ نہیں ہے. سر یہ تو جو بدلہ لینے کا آیا ہے کہ مظلوم بدلہ لے سکتا ہے اپنا، دو مطلب ہاں کم سے تو کم دو بدلہ آیتیں لے گا پڑھی تو بدلہ کیسے لے گا؟ یعنی کہ وہ سب سے پہلے اپنے اس ظلم کو دفع کرے گا. جی ٹھیک ہے، یعنی ظالم کو دفع کرے گا یا جو بھی جارے ہیں، کیونکہ دیکھیں یہاں بھی ظالم و مظلوم کی ڈیفینیشن بھی بڑی پیچیدہ ہو جاتی ہے ان مقامات پر آ کے. یعنی وہی ہے نا کہ ہم لوگ بہت سمپلسٹک ویو لے رہے ہوتے ہیں ہر چیز کا. تو لیکن میں نے آپ سے کہا کہ میں ان موضوعات میں نہیں جانا چاہتا. تو سب سے پہلی چیز جس کی آپ کو اجازت دی گئی ہے وہ اپنا پروٹیکشن ہے اور اس کو دفع کرنا ہے. یہ کام آپ کو کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ کام آپ کو کرنا ہے کہ آپ نے اس کو اپنی حدوں میں سے باہر نکالنا ہے، اپنی سرحدوں کو محفوظ رکھنا ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی آپ سے کسی کانٹریکٹ میں یا عہد و پیمان میں آتا ہے، آپ اس عہد و پیمان کی پابندی کریں گے جب تک کہ وہ اس کو بار بار نہ توڑے، دین یو کین پنش ہم. یہ وہ طریقے ہیں جو قرآن کی آیتوں سے اخذ ہوتے ہیں سر اب کہ یہ حضرت اس سلمان طریقے بھی، سے ایک اسلامی حکومت کو ورک اور فنکشن کرنا چاہیے. سر جیسے ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ حضرت سلمان نے جو ہے وہ تو اب دیکھیں نا، وہ تو کنکر ایک طرح سے قوت کے ذریعے کنکر کر رہے ہیں ایک ملکہ سبا کو یا سبا کی حکومت کو، حالانکہ ان کے ساتھ ہاں کانٹریکٹ ہے. لیکن وہی میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں نا کہ اس کی نوعیت ڈفرینٹ ہے. اس کی نوعیت ڈفرینٹ ہے کہ امام زمان علیہ السلام بھی یہی کام کریں گے. جی وہ اس طریقے سے حکومت نہیں کریں گے کہ جیسے آج کے دور میں حکومت ایک مسلمان یا اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے. کیونکہ جب خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم پوری زمین میں میرے قانون کو نافذ کرو. تو اب ان پہ لوگوں سے جا کہ یہ تھوڑی پوچھا جائے گا، یہ ان کو یہ الاؤنس تھوڑی ملے گا کہ تم مشرک رہ سکتے ہو یا نہیں رہ سکتے. بات واضح ہو رہی کہ آخرت میں یعنی جو اینڈ ہے، کیا وہاں لوگوں کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ کوئی کہے کہ جی میں تو خدا کو نہیں مانتا اور میں تو شرک کرتا ہوں اور میں تو فلاں ہوں اور میں تو فلاں ہوں اور گناہ گار ہوں، اور سب ایسے ہی چلیں جیسے دنیا میں چل رہے ہیں؟ ایسا کوئی امکان ہے وہاں پہ؟ سر اس میں اصل میں سر وہ تھوڑا سا کہ اسلام کہ بالسیف پھیلا ہے یا تبلیغ سے پھیلا ہے، یعنی جو دیکھیں وہی بات ہے نا، میں خلافت. پھر جی اسی چیز کو کہ آپ لوگ کانٹیکس سمجھیں. میں نے ایک سے پہلے آپ سے کہا تھا کہ امام کا ظہور جو ہے نا، بلکہ پیغمبر اکرم کی بعثت قیامت کا کے وقوع ہونے کا پہلا مرحلہ ہے. جی بالکل. اس کے بعد امام زمان علیہ السلام کا ظہور جو ہے نا، یعنی باقاعدہ سمجھ لیں کہ وی شیل انٹر انٹو دا ڈومین آف قیامت. جی تو اب وہاں پر یہ والے قوانین نہیں چلیں گے کہ دنیا میں، یعنی میں چلیں ایک بات کر کے نا بات آگے بڑھاتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ دنیا کے اندر صحیح ہونے یا غلط ہونے یا مسلمان اور کافر ہونا چوائس ہے یا جبر ہے؟ چوائس ہے سر. ابھی تو چوائس نظر آتی ہے آپ کو، ہے نہیں چوائس. آپ میرے جملے پہ غور کر رہے ہیں
کیا انکار خدا ایک چوائس ہے لائف میں؟ ظاہراً ہے، حقیقتاً بالکل بھی نہیں ہے. سر یہ تو جبریہ کا اگر ہم حقیقتاً نظریہ ہو بالکل. جائے گا. اور دیکھیں اگر آپ اس طریقے سے سوچیں گے تو پھر شاید ہم بات نہ کر سکیں. حقیقتاً بالکل نہیں ہے. جو میں نے بہت ساری مثالیں دی تھیں، شہزاد بھائی کو بھی یاد ہوگا، اوروں کو بھی یاد ہوگا، کہ جی سر. کھانا کھانا آپ کی چوائس ہے یا مجبوری ہے مجبوری یا ہے. جبر ہے؟ جبر ہے. انسان عالم حقیقت میں یہ کوئی چوائس نہیں ہے کہ میں مومن نہیں خدا مانوں یا نہیں مانوں. یہ چوائس فقط اور فقط کیوں رکھی گئی ہے اس زندگی میں؟ اس لیے کہ ہر شخص اپنے اختیار سے ایمان لائے، اپنے اختیار سے عمل کرے، تاکہ اس کو جو انجام ملے اس بارے میں اسے کوئی شکایت نہ ہو. سر یہی تو چوائس ہے. یہ کوئی نہیں، چوائس نہیں ہے. یہ کہاں چوائس ہے؟ چوائس تو اس وقت ہوتی کہ جب ایک شخص کہتا ہے کہ جی میں کافر ہوں، اور وہ کافر ہی چلتا چلا جاتا ہے فار ایور ان ہز لائف. چوائس اس وقت ہوتی. یعنی آپ اگر مثال کے طور پر آپ کے سامنے دو مشروب ہیں، ٹھیک ہے، ظاہراً آپ کو لگ رہا ہے چوائس ہے، ایک یہ شربت اے، ایک شربت بی. آپ شربت اے پئیں گے آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی، آپ شربت بی پئیں گے آپ بیمار تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے. یہ چوائس ہے حقیقتاً. سر وہ بتا دینا تو سر ہے، لیکن آگے اس نے اے پینا ہے چوائس یا بی پینا ہے، یہ اس کی کیا یہ چوائس ہے. چوائس ہے؟ میں اسی لیے کہہ سر رہا ہوں کہ اس کو آپ سمجھیں کہ ابتدائی مرحلے پر اختیار انتخاب میں اختیار ہے. بس آپ اتنا ہاں کہہ جی سکتے ہیں، جی جی سر، اس سے انتخاب زیادہ میں آپ کچھ اختیار. بھی نہیں کہہ سکتے. جی جی. چوائس تو سر اس وقت ہوتی ہے نا کہ جب آپ اس کے ساتھ زندگی گزار سکیں. کہ یہ آپ کے پاس چوائس تھی، آپ میکینیکل انجینئر بنتے، آپ سول انجینئر بنتے. دونوں صورتوں میں آپ کی زندگی ایک نہج پہ گزرتی. اس کو کہتے ہیں نا حقیقی چوائس. اس کو چوائس تھوڑی کہیں گے کہ آپ ایک آپشن لیں تو آپ خوش رہیں، دوسرا آپشن لیں تو تکلیف میں مبتلا ہو جائیں. یہ چوائس کہاں سے ہوگی؟ سر ذرا جبر کو بھی ڈیفائن کر دیں تھوڑا سا. چوائس تو سمجھ آ گئی. جبر یہی ہے کہ دیکھیں وہ جو بات کہی جاتی ہے نا کہ ایک پیر اٹھانے اور دوسرے پیر رکھنے والی مثال جو ہے وہی، کہ انسان کے پاس یہ مجبوری ہے کہ وہ نظام خدا کے خلاف نہیں جا سکتا. یہی صحیح. جبر ہے. ظاہراً امتحان کے کمرے میں، امتحانی مرحلے میں اللہ نے اس بات پر پابندی نہیں لگائی ہے، لیکن یہ صرف کمرہ امتحان کی بات ہے. زندگی میں جو بھی نظام خدا کو بریک کرے گا یا اس کے مطابق نہیں رہے گا، اس نے تکلیف اٹھانی ہی اٹھانی ہے. یہ کوئی چوائس نہیں ہے، یہ کوئی دو مختلف انجام میں یہ پاسبلٹی نہیں ہے. تو سر اس قانون لحاظ تو سے جی سر قانون اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں، وہ تو بالکل صحیح بات. جو اس قانون کے خلاف چلے گا وہ ظاہری بات ہے وہ تکلیف اٹھائے گا. قانون کے خلاف لیکن کی بات نہیں ہے یہاں پہ. یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے، یہ حقیقت کی خلاف ورزی ہے. اگر ایک انسان ایک زہر کھاتا ہے وہ کسی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے؟ سر قانون یہ ہے نا کہ زہر اگر کھائے گا تو وہ مر یہ جائے گا. کوئی قانون نہیں ہے. اگر یہ قانون ہے تو یہ عالم تکوین کا قانون ہے. اس دنیا میں کیا قانون ہے بتائیں اس بات کا؟ اس دنیا میں کوئی قانون ہے کہ تم گندی سڑی ہوئی غذا نہ کھاؤ؟ اس دنیا میں کوئی قانون ہے ایسا کہ انسان دن میں 50 سگریٹیں نہ پیے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ایسا، کوئی لا نہیں لیکن سر وہ جو ہے. تکوین کے لا ہیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں، جو تکوین کے جو لا بنا دی گئے ہیں، وہ اس لا کی جب بھی خلاف ورزی کرے گا، جو بھی کرے گا، وہ تو تشریح وہی چاہے تو نہ بھی بات ہو، ہے نا، لیکن یہی تو تکوین. بات ہے نا کہ یعنی آپ حقیقت کا ایک نظام ہے، آپ اس کے خلاف نہیں جا سکتے، آپ جی کچھ جی، بھی کر لیں. تکوین کے خلاف نہیں جا سکتے سر، وہ صحیح ہے. تشریح کے خلاف تو جا سکتے ہیں آپ لیکن تکوین اور تشریح ان اصطلاحات میں نہ پڑھیں، اسی سے بہت کنفیوژن پھیلتی ہے. اس سے ہی سمجھ میں نہیں آتی اصل بات.
ایک حقیقت ہے، زندگی ایک حقیقت کا نام ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، کیا کوئی اس حقیقی زندگی کے رولز کو بریک کر سکتا ہے کبھی بھی؟ نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا. یہ مجبوری یا جبر ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک، جی سر. یہ جی نہیں، ایک ٹھیک ایک ہے. اسٹیپ چلے نا. یہ مجبوری ہے یا نہیں ہے؟ جی مجبوری ہے. مجبوری یعنی جبر کہہ لیں آپ کہ آپ یہ کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا. اب ایک ایسی جگہ بنائی گئی، ایک ایسی جگہ بنائی گئی جس میں ظاہراً یہ اختیار دیا گیا کہ تم اس کی خلاف ورزی کر سکتے ہو. جی. ٹھیک ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو وہ چوائس مل گئی کہ انسان حقیقت کو مانے یا نہ مانے؟ کیا وہ چوائس مل گئی اس دنیا کے نظام کے بنانے کی وجہ سے، یا اسٹل وہ جبر ہی ہے؟ اس بات پر آپ اس طریقے سے غور کریں. ہم جو ٹرمز کو لے کے وہ چلے جاتے ہیں نا، اس سے بہت کنفیوژن پھیل جاتا ہے. اس طریقے سے آپ غور کریں کہ اگر خدا نے یہ نظام امتحان بنایا ہے کہ جس میں ظاہراً یعنی انسان کی حیثیت کو جانچنے کے لیے یہ چوائس دے دی گئی ہے کہ ہاں تم حق کی خلاف ورزی کر سکتے ہو تھوڑے سے ٹائم کے لیے ظاہراً، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ حق کو قبول کرنے کے حوالے سے جو جبر یا مجبوری اوریجنلی ایگزسٹ کرتی ہے وہ وائیولیٹ ہو گئی. وہ تو اپنی جگہ موجود ہے. اور جیسے ہی جو بھی امتحانی کمرے سے باہر نکلے گا وہ پکڑ لیا جائے گا فوراً. جی. ٹھیک ہے، اس میں تو وہ اپنی جگہ بالکل انٹیکٹ ہے. کہیں پر بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے یعنی کہ ہمارا جو دل چاہے میں کروں، جس طریقے سے میرا دل چاہے رہوں، میں خدا مانوں نہیں مانوں، دین مانوں نہیں مانوں، اللہ کے نمائندے کا اقرار کروں انکار کروں، یہ کوئی چوائس نہیں ہے. حقیقتاً کوئی چوائس نہیں ہے. ظاہراً ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو اور ہم کو ابھی امتحانی کمرے میں رکھا ہے اس لیے ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے. جیسے ہی جس سے باہر نکلے گا تو اس کو سب سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا کتنی چوائس تھی. اچھا تو چلیں آگے چلتے ہیں. یہ بحث سر، یہ جبریہ معتزلہ کی بحث جو ہے یہ نہیں یہ ہوتی. بہت کلیئر ہے. دیکھیں میں آپ کو پھر بھی ایک بات بتاؤں کہ آپ اگر اصطلاحات کے ذریعے سے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے نا بہت مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے. شاید آپ اس تو وقت نہیں تھے ہمارے ہمارے درس میں جب میں نے اس بات کو بیان کیا تھا. میرے خیال ہے شروع سے جو لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا، افروز بھائی کو یا شہزاد بھائی کو، کہ میں نے کہا تھا یہ اصول دین اور فروع دین کے ذریعے سے آپ جو بچوں کو دین سکھاتے ہیں نا ان کو بہت ہی گڑبڑ میں ڈال دیتے ہیں. ان کی ساری جی زندگی ان کو دین کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی اس چکر میں. سر، جو میں نے پڑھا ہے سر وہ یہی ہے کہ شیعہ امامیہ کا جو وہ ہے وہ ٹھیک ہے، پوائنٹ وہ آف ویو، میں وہ معتزلہ اور جبریہ دونوں کے آپ درمیان مجھے میں والا ویسے ہی اس سے وہ جی ہے. وہ جو میں نے سر جو پڑھا وہ یہی کہ شیعہ امامیہ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ معتزلہ اور جبریہ دونوں کے درمیان والا ہے. یعنی کہ وہ اس لیے میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا تھا. بھائی میں اس میں سر اور تھوڑی سی اور نہیں. فکر آپ کرتا ہوں آپ کی ایون بات. سورہ نساء کی آیت میں دیکھیں، آپ جو یہ آیتیں بہت بیوٹیفلی ایکسپلین کرتی ہیں. ان آیتوں میں آپ دیکھیں کہ جو احد کے بعد سورہ آل عمران میں ہیں ان پر آپ غور کریں، آپ کو یہ بات بالکل کلیئرلی سمجھ میں آ جائے گی. سورہ نساء کی 78 آیت میں ہے قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، ہر چیز من عند اللہ. ٹھیک ہے، اب آپ اس کو جبر مانیں نہیں مانیں، بلکہ پہلے ہماری گفتگو یہی ہو رہی تھی تو میں نے کہا آپ اس کو نہ مانیں، آپ اس کو قانون خدا کے طور پہ مان لیں، جی کیونکہ میرا خیال ہے شاید لفظ جبر ہمیں پریشان کر دیتا ہے. جی جی سر، سر اس میں تکوین میں آپ تو یعنی نے کہا تھا آپ اس بات کو یوں کہہ لیں کہ قانون خدا کو توڑنے کی اجازت کسی کے پاس نہیں ہے. جی سر. سر جو میں سمجھاؤں سر وہ تو یہ کہ تکوین میں کے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں آپ کو نہیں توڑ سکتے، اس میں جبر ہے بالکل نا اس پھر میں آپ وہ. اس لیکن کو ہٹا تشریح میں دیں جہاں آپ پہ آتے ہیں تکوین جب تشریح. بھائی جو کچھ بھی ہے نا وہ تکوینی ہے اگر آپ اس ٹرمز میں بات کر رہے ہیں.
تشریح بھی تکوین سے ہی ڈیرائیوڈ ہوتی ہے اور اسی کے انڈر میں ہے، اس سے ہٹ کے کوئی دو پیرلل سسٹم نہیں چل رہے ہیں. یہ غلط، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان اصطلاحات کو نہ زیادہ پڑھیں. وہ جبر پہ ہی جا کے شاید پرابلم ہو رہی ہاں، ہے. تشریح میرے جو ہے خیال نا، تشریح شریعت یہ تکوین کے انڈر میں ہے، وہیں سے ڈرائیو ہو رہی ہے. صحیح. چلیں سر، اس میں تو تھوڑا اور اس غور کو کرتے ہاں، ہیں. یعنی آپ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دو پیرلل سسٹمز ہیں، کہ انسان سر پہلے تشریح والے سسٹم میں چلتا ہے پھر تکوین والے میں آ جاتا ہے. نہیں نہیں ایسا سر، نہیں ہے. تکوین تو موجود ہے، وہ تو ہمیشہ سے ہاں موجود ہی بالکل ہے. بالکل. وہ قانون تو بن گئے، وہ تو اس میں تو کوئی توڑ سکتا ہی نہیں ہے. لیکن ہاں تو تشریح بس والا جو ہے ختم. وہ ہدایت باہر سے ہے، جو مطلب رسولوں کے ذریعے یا اس طرح آئی ہے، اس کو توڑنے کی اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ اس کو توڑ سکتے ہیں، تو چوائس ہے آپ کے پاس. یہی تو وہ بھی حقیقتاً وہ صرف انتخاب میں اختیار ہے. جی جی. آپ اس لفظ کو یاد رکھیے گا، اس جملے کو، انتخاب میں اختیار ہے. یعنی ہم صرف اپنی چوائس میں فری ہیں بس. اس کے بعد جتنے کانسیکوینسز ہیں اور انجام ہیں اس میں کوئی فری نہیں ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح بات. تو مکمل پھر کہاں آزادی ہے؟ وہ آیتیں جو میں نے بہت شروع میں بیان کی تھیں، سورہ اسراء کی 17 to 20، اس میں بھی اس مسئلے کو بہت کلیئرلی بیان کیا گیا. من کان یرید العاجلۃ، ٹھیک ہے، ارادے کی حد تک تمہاری چوائس ہے، اس کے بعد سارے نتائج ویل ڈیفائنڈ ہیں. اگر تم عجلت کا ارادہ کرو گے یہ ملے گا، ومن اراد الاخرۃ یہ ملے گا. تو کدھر آزادی ہے؟ وہ آزادی کدھر ہے کہ میں جیسے چاہوں زندگی گزاروں؟ ٹھیک. چلیں، تو پھر اس کے بعد اس نے کہا یعنی کہ حضرت سلیمان کے پاس جب وہ ان کے آئے، میں بس اب 5 منٹ میں، کیونکہ آج بہت ٹائم نکل گیا ہمارا، شروع میں بھی دیر ہو گئی ذرا. فلما جاء سلیمان، کہ جب سلیمان کے پاس آئے، یعنی ان کے قاصد یا ان کے جو بھی انوائے تھا وہ ان کے پاس پہنچا، تو قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم. اچھا، اب یہاں پر وہی بات ہے کہ حضرت سلیمان اب یہاں پر کوئی رسپیکٹ نہیں شو کر رہے ہیں، بالکل بھی کوئی رسپیکٹ نہیں شو کر رہے ہیں. اور اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یعنی اس طریقے سے ان کی ہدایت کے نظام پر ان کو لایا جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب ان کی بصیرت ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی جس حال میں، تو آپ کو یہی ترکیب یا یہی طریقہ بہتر یا مناسب لگ رہا تھا کہ ان کے ساتھ ڈیل کرنے کا. اور دوسری وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو بھی حکومت خدا کو اور خلافت الہیہ کو ریپریزنٹ کرتی ہے، اس کی نظر میں کفر و شرک کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی. صحیح، یعنی کہ یہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو ہمارے لیے اس کا ہضم کرنا آج کل کافی مشکل ہے، خاص طور سے آج کل کے ماحول میں، کہ یعنی رسپیکٹ فقط اور فقط کس کی ہے کہ جو خدا کا بندہ ہے یا خدا کے نظام پر چلنے والا ہے یا مومن ہے. تو ان کی یعنی وہ اپنا مال لے کر آئے، تو حضرت سلیمان نے ان سے کہا کہ تم اس مال کے ذریعے سے انہیں مجھے کیا دینا چاہتے ہو؟ کیا تم میری مدد کرنا چاہتے ہو، میری ہیلپ کرنا چاہتے ہو، مجھے کوئی تمہارا مال قبول کر کے کوئی میری عزت میں اضافہ ہو جائے گا؟ تو جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے یا عطا کر دیا ہے، وہ تو کچھ تم لے کر آئے ہو اس سے بہت بہتر ہے. بل انتم بہدیتکم تفرحون، تو تم خود اپنے ہدیے کو اپنے پاس رکھو اور خود ہی اس سے خوش ہوتے رہو. ارجع الیہم، اور جو تمہارے لوگ ہیں یعنی تمہارا جو پورا کاؤنسل ہے ان کے پاس واپس جاؤ. فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ، اور عنقریب میں ان کے پاس آؤں گا، بِجُنُودٍ ان لشکروں کے ساتھ،
لا قبل لہم، جن کے وہ کبھی بھی مقابل نہیں آئے ہوں گے، جن کو انہوں نے کبھی بھی فیس نہیں کیا ہوگا۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً، اور جو ان کے شہر ہیں ان میں سے ان کو باہر نکال دوں گا ذلیل کر کے، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور جب وہ ہمبلڈ اور ڈسگریسڈ ہو جائیں گے۔ یعنی اب اس میں اب یہ کیا انتقام ہے؟ یہ کوئی انتقام ہے جو حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا تمہارے سامنے، تمہارے ساتھ، اگر تم فرما بردار ہو کے نہیں آئے؟ مجھے تمہارے گفٹ نہیں چاہیے، تمہارے تحفے نہیں چاہیے، تمہاری باتیں نہیں چاہیے، تم میرے سامنے اطاعت گزار بن کر حاضر ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، اب یہ کوئی انتقام نہیں ہے، بلکہ یہ وہی ہے کہ جب حکومت خدا جب آئے گی تو یہ کوئی چوائس نہیں ہے کسی کے پاس کہ وہ یہ کہیں جناب فلاں سلطنت کہیں میں ڈیموکریسی لے کے چل رہا ہوں، فلاں کہیں جی میں سوشلزم لے کے چل رہا ہوں، یہ نتھنگ۔ اب آپ کا جو امتحان کا ٹائم پیریڈ تھا جس میں آپ کے پاس ایک آزادی تھی بظاہر کچھ کرنے کی، وہ امتحان کا ٹائم اب ختم ہو گیا ہے، اور اب صرف اور صرف جو قانون خدا اور نظام الہی ہے وہ نافذ ہوگا، and nothing else will remain۔ ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ سر اس میں ایک سوال یہ ہے، انہوں نے ذلت کا لفظ کیا ہے کہ ذلت سے نکال دیں گے، تو یہ تو ہاں ہاں جس جی، طرح جب ہم نے فتح مکہ کی بات کی کہ اس میں وہ انبیاء کا طریقہ کار فتح یہ نہیں مکہ ہوتا وہ کہ نہیں ہے نا، میں آپ کو بار بار تو بتا رہا ہوں کہ کسی اور نبی کے قوت اور اقتدار وہ نہیں ہے جو حضرت داؤد اور سلیمان والا تھا۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یہ بہت ڈفرینٹ ہے، یہ والا معاملہ ڈفرینٹ ہے۔ دیکھیں آپ جب امتحانی مرحلے میں ہوتے ہیں تو آپ الگ طریقے سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ ایک حقیقت کے اس میں ڈومین میں ہوتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو بات ڈفرینٹ ہو جاتی ہے۔ وہی جو بات آپ تکوین و تشریح کی کر رہے ہیں کہ جب ہم لوگ عالم تکوین میں پہنچ جائیں گے تو وہاں کیا ہوگا؟ وہاں کوئی رعایت ہوگی؟ دنیا میں جس طریقے سے چھوٹ ملی ہوئی ہے لوگوں کو، ایسی ملے گی چھوٹ کسی کو؟ نہیں سر وہاں تو ساتھ نہیں بتا ملے رہے گی نا، نہیں ملے گی نا۔ تو یہ فرق ہے کہ جیسے یہ ان دو پیغمبروں کے ذریعے سے جو آیت، اس میں آپ کو وہ پوری سختی یعنی فل امپلیمنٹیشن نظر آ رہی ہے کہ اب اجازت نہیں ہے۔ یعنی جیسے امام زمان علیہ السلام آ کے یہ سب تھوڑی کریں گے جو میں نے آپ کو مثال دی کہ جی تم اپنی ڈیموکریسی لے کے بھی چل جاؤ، تم اپنے یہ نظام لے کے بھی چل جاؤ۔ بھائی خود نظام خدا کے تحت آنا ہے نہیں آنا ہے، سفیشینٹ مواقع ملیں گے، قبول کیا ٹھیک ہے، نہیں کیا تو جاؤ۔ تو سر یہ کہہ سکتے ہیں کہ حجت خدا کا کردار مختلف نوعیتوں پر مختلف ہوتا ہے۔ اس مختلف نوعیتوں، ظاہر ہے کہ جو حجت خدا مرضی خدا کو فالو کرتے ہیں نا، تو جب ہم جناب تو امام زین ابھی العابدین کی مثال دیتے ہیں، جب انسان امتحان کے مرحلے میں ہے ان کے ساتھ ڈفرینٹ طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے۔ جب انسانوں کو ہدایت مل چکی ہے، ٹھیک ہے، ہدایت ملنے کے بعد وہ غلطی کرتے ہیں، ان کو ڈفرینٹ طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے۔ ہدایت ملنے کے بغیر غلطی کرتے ہیں، ان کو ڈفرینٹ طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے۔ تو ہر چیز کا اپنا ایک حساب ہے نا۔ تو جو بات جیسے ہم کو امام زین سمجھنا العابدین ہے کی کہ جی امام زین العابدین کی جو آپ مثال دیتے ہیں کہ جی ان کا کردار کیا رہا تھا، تو اس وقت بھی یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت کی نوعیت ہی کچھ اور تھی، اس کو بالکل، تو مثال یہ تو نہیں بنایا جا سکتا۔ لیکن جو اصول بن رہا ہے وہ یہی بن رہا ہے کہ کسی بھی معصوم نے انتقام والی سیاست یا پالیسی نہیں اختیار کی ہے، کہ اگر ہمارے ساتھ ایک زیادتی ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ کو اصلاح کا موقع مل رہا ہے یا چیزوں کو آگے بڑھانے کا، تو آپ کہیں نہیں جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی نا، میں نے سب تخت و تاراج کر دینا ہے، میں تو چھوڑوں گا نہیں کسی کو۔
یہ انہوں نے کام نہیں کیے ہیں. جو ہماری نظروں کے سامنے جو بات نظر آ رہی ہے انہوں نے یہ کام نہیں کیے ہیں. اور قرآن کریم بھی بار بار ہم کو یہی کہہ رہا ہے کہ سیئات کے مقابلے میں حسنات کو لا کے رکھو. اگر کسی نے تمہارے ساتھ کوئی برائی کی، تمہارے ساتھ غلط کام کیا، تم بھی پلٹ کے وہی سب کرو گے تو برائی انہانس اور ایمپلیفائی ہوگی. پورا معاشرہ جو ہے نا وہ انتقام کی آگ میں ہی جل رہا ہوگا. جو میں نے بتایا کہ رسول کے آنے سے پہلے عرب یہی کام کر رہے تھے. لیکن قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. یہ کام صرف وہ لوگ کریں گے کہ جن کا ذو حظ عظیم، جن کا خدا کی بارگاہ میں عظیم نصیب ہے. یہ کام فقط وہ لوگ کر پائیں گے جو صابرین ہیں، وہ کر پائیں گے. ہر ایک نہیں کر سکے گا یہ کام. اور یہی وہ اصل نقطہ ہے کہ آپ خود اس بات کو سوچیں کہ ایک کسی نے برائی کی، اس کے جواب میں وہی ساری چیزیں دوبارہ سے ریپیٹ ہو جائیں دوسری سائڈ سے، کیا مطلب کیا چیز بڑھ رہی ہے؟ کون سی صفات معاشرے کے اندر پیدا ہو رہی ہیں؟ آپ خود سوچیں اس بات کو. ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات ہیں جو سیئات کو لے کے جاتی ہیں. سر برائی اور سرکشی میں کوئی فرق ہے؟ برائی سرکشی اور تو بہت سرکشی. بڑی برائی ہے. یعنی خاص طور سے اگر وہ سرکشی حق کے مقابلے میں ہو، نظام خدا کے مقابلے میں ہو، بہت بڑی برائی ہے. بہرحال یہ سب آپ لوگوں کے لیے فوڈ فار تھاٹ ہیں. مجھے پتا ہے کہ بہت کڑوی گولیاں ہیں، اسی لیے میں بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ لوگ اس کو گھیر گھار کے لے آتے ہیں اس ٹاپک کو. اس پر غور کیجئے. نہیں سر، کڑوی گولیاں تو ضرور ہیں لیکن اندر کا زہر مار دیتی ہیں. الحمدللہ، خدا آپ کیوں کو سلامت کیوں رکھے. جی، بہت بہت فائدے مند. کیونکہ یہ بہت سوچنے والی باتیں ہیں، بہت سوچنے والی باتیں ہیں. بالکل صحیح. ہم نے میں بس آخری جملہ، چلے میں اپنے قرآن کے ٹاپک ختم کرتا ہوں. آپ لوگ خالی ایک بات سوچیں. آپ نے پاکستان لیا تھا آن دا بیسس آف ڈویژن اینڈ سیپریشن، ٹھیک ہے نا؟ ہم الگ ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہم بالکل آپ سے جدا ہیں. آپ نے اپنے آئیڈینٹی ڈویژن اور سیپریشن پہ رکھی تھی. یہ سلسلہ کہیں ختم ہو رہا ہے 70 سال کے 80 سال کے بعد؟ کہیں بھی نہیں. آپ کی پوری قوم اسی ڈویژن اور سیپریشن پر ہی چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی؟ پہلے آپ ہندوؤں سے الگ تھے، پھر آپ ایسٹ ویسٹ پاکستان والے الگ ہو گئے، پھر اس کے بعد جب ایسٹ پاکستان ختم ہو گیا تو 4 صوبے والے الگ ہو گئے، پھر 4 صوبے والے الگ ہو گئے تو شیعہ سنی اور وہابی اور دیوبندی بریلوی آ گیا. اب دیکھیں، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ مثال آپ کے نظروں کے سامنے کی ہے. اگر آپ نے اپنی بنیاد حق پہ رکھی ہوتی، بھائی ہم تم سے ہم مثال کے طور پر ہم تمہارے سے اس لیے نہیں رہ سکتے کہ یہ مسائل ہیں، ہم حق کو فالو کر رہے ہیں، ہم سچ کو فالو کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی انتقام نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی عداوت نہیں ہے. یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. تو اسی طریقے سے اگر آپ نے ریونجفل مائنڈ سیٹ رکھ دیا، قائم کر دیا، کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. پہلے آپ کسی اور سے انتقام لے رہے ہوں گے، پھر معاشرے کے اندر لوگ ایک دوسرے سے انتقام لے رہے ہوں گے، پھر ایک گھر کے اندر بھائی بھائی سے انتقام لے رہا ہوگا، یہاں تک بات پہنچے گی. سوچئے گا، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. نہیں سر، اور یہ ہے موجود ہے اسی طرح سے. اور جو سنت معصوم ہے وہ بالکل اس بارے میں کلیئر ہے، قرآن کی ہدایات اس بارے میں کلیئر ہیں کہ آپ نے اس بنیاد پر اپنی زندگی اور معاشرے کو نہیں چلانا ہے، اس بیسس پر نہیں چلانا ہے. آپ دیکھیں پاکستان اس کی زندہ مثال ہے.
وہ جو ڈویژن آپ نے پہلے کی تھی ہندوؤں کے مقابلے میں، جو 2 نیشن، وہ رکی ہے آج تک؟ آپ کا مائنڈ سیٹ ہی بن گیا ڈیوائڈ کا، آپ کسی کے ساتھ نہیں رہ سکتے. سوچیں اس چیز کو. چلیں فی امان اللہ. ٹھیک تھینک ہے، یو سر، جزاک اللہ. خدا بہت حافظ. بہت خدا شکریہ حافظ. بہت شکریہ.